السلام علیکم، ویلکم ٹو ناولس نیریٹو۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی تو آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اپنے ناول کے ایپیسوڈ نمبر 4، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں، ٹھیک ہے؟ تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ اس کا انکار سننے کے بعد بھی آپ مجھ سے میری محبت نہیں چھین رہے ہیں، بھلا اس سے زیادہ مجھے اور کیا چاہیے ہوگا؟ بس اب یہ آنسو صاف کریں۔ آپ کی بیٹی کو لگتا ہے نا وہ 6 مہینے بعد مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی، تو کہہ دیجیے گا اسے اگر ہمت ہے تو چھوڑ کر جائے۔ دارم شاہ اسے اتنی محبت کرے گا کہ دنیا کی ہر جائیداد دولت اسے میری محبت کے سامنے پھیکی لگے گی۔ دارم شاہ اسے اتنی محبت کرے گا کہ وہ میرے بنا جینے کا تصور بھی نہیں کرے گی۔ بس اب سے آپ اپنی بیٹی کی فکر کرنا چھوڑ دیں، اب سے وہ دارم شاہ کی ذمہ داری ہے اور اس کی عقل اب میں ٹھکانے لگاؤں گا۔ آپ شادی کی تیاریاں کریں۔ وہ ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تو چاچو سائی نے خوشی سے اسے اپنے سینے میں بینچ لیا۔ ارے اتنی جلدی گھر میں شادی کی تیاریاں؟ خیریت تو ہے؟ ابھی تو ہماری دلہن نے ہاں تک نہیں کی۔ زاوش کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی تو زرنش لمحے میں سر تا پیر سرخ ہو گئی تھی۔ خبردار جو تم نے مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی، میں پہلے ہی بتا رہی ہوں، میں دارم سائی سے نہیں بلکہ ساحر ادا سے شکایت کروں گی تمہاری۔ اس کا شرارتی انداز اسے بخلانے پر مجبور کر دیا گیا تھا، اسی لیے وہ اسے دھمکی دیتے ہوئے بولی، ہاں جی، جیسے ساحر ادا تو ہم پر منسٹر لگے ہوئے ہیں۔ کیا اکھاڑ لیں گے ساحر ادا؟ میرا ذرا تفصیل سے بتائیں مجھے، اور میں تو تنگ کروں گی، چھیڑوں گی بھی، بھئی ہمارے خاندان کی پہلی شادی ہے۔ میں تو آپ کو اتنی آسانی سے ہرگز نہیں چھوڑنے والی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور تازہ خبر سنا دیتی ہوں۔ میرے کانوں میں تھوڑی دیر پہلے خبر پڑی ہے کہ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑتی جا کر ثنا کے ساتھ بیڈ پر لیٹ گئی تھی، جو خود بھی اس کی بات سننے کے لیے کافی بے چین تھی۔ کہ اسے آگے بھی کچھ بولو، کیوں تنگ کر رہی ہو؟ ثنا اسے چپت لگاتے ہوئے پوچھنے لگی کہ اس جمعہ کو رسم مائیوں ہے اور ہم سب شاپنگ پر جانے والے ہیں۔ وہ بے حد خوشی سے چہکتے ہوئے بولی تو ثنا جو بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی خوشی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ہائے میری جان، کیا خبر سنائی ہے؟ اف، کتنے دنوں سے شاپنگ کے لیے اماں سائی کے ترلے کر رہی تھی، لیکن مجال ہے جو اماں سائی نے میری ایک بھی بات سنی ہے۔ شکر ہے شادی کے بہانے شاپنگ کا چانس تو بنا۔ دلہن بیگم تیاریاں کرو۔ ویسے میرے بھائی کو نا ہلکا نیلا رنگ بہت پسند ہے، تو ولیمے کا ڈریس کیا ہلکے نیلے رنگ کا خریدے؟ ثنا بھی زرنش کو چھیڑنے میں بھرپور زاوش کا ساتھ دینے لگی۔ باپ کی سب کچھ اپنی جگہ، لیکن اسے اپنے بھائی کی شادی کی خوشی بھی بہت زیادہ تھی، جو نور کو سوچ کر وہ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تو پھر کیا خیال ہے دلہن بیگم آپ کا اس بارے میں؟ ثنا ایک بار پھر سے اسے مخاطب کرتے ہوئے بولی تو وہ پھر سرخ ہو گئی۔ باڑ میں جاؤ کمینیوں، جو مرضی کر لو، مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ روتی شکل بناتی کمرے سے باہر بھاگ گئی تھی، جس پر ان دونوں نے قہقہا لگایا۔ یا اللہ، یہ لڑکی تو شادی سے پہلے ہی اتنا زیادہ شرما رہی ہے، شادی کے بعد اس کا کیا حال ہوگا؟ زاوش نے ہنستے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں ہوتا یار، میرے بھائی کو شرمیلی لڑکیاں پسند ہیں، ثنا نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ ایک بات تو بتائیں ثنا ادی، سنان ادا کو شرمیلی لڑکیاں پسند ہیں، یہ آپ کو کیسے پتا؟ وہ کچھ کنفیوز ہوتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تکا، اس نے ایک لفظی جواب دیا، جس پر ان دونوں کا قہقہا ایک بار پھر سے بلند ہوا۔ تو بولو بیٹا سائی، کیا فیصلہ کیا تم نے؟ کیا چاہتی ہو تم؟ واپسی یا پھر میری شرط قبول ہے تمہیں؟ بابا سائی صوفے پر بیٹھے شاید اسی کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے سوچا آپ کی شرط کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، مجھے آپ کی شرط منظور ہے، لیکن صرف 6 ماہ تک۔ 6 مہینے کے بعد میری چلے گی اور اس کے بعد میں آزاد ہوں گی، میں اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزاروں گی۔ آپ میرے ساتھ گیم کھیل رہے ہیں، آپ میرے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں نا، تو ڈیل شرطوں کے مطابق کی جاتی ہے۔ میری بھی ایک شرط ہے، اگر آپ کو میری یہ شرط منظور ہے تو میں اس شادی کے لیے تیار ہوں، اور اگر آپ کو میری یہ شرط منظور نہیں ہے اور مجھے ساری زندگی یہاں پر روکنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو مجھے آپ کی شرط منظور نہیں ہے۔ وہ بہت کچھ سوچ کر آئی تھی۔ بس ایک بات یاد رکھنا، بزنس کی دنیا میں شہرت وہی رکھتا ہے جو قیمت ادا کرتا ہے۔ تم کوئی شرط نہیں رکھ سکتی، اگر تم اپنی شرطوں پر یہ ڈیل کرنے جا رہی ہو تو ہم یہ ڈیل کینسل کر دیں گے۔ وہ جو یہ سوچ کر آئی تھی کہ اگر وہ 2 باتیں ان کی مانیں گی تو اپنی بھی منوائے گی، ان کے بدلے انداز پر حیران رہ گئی۔ میں کوئی خیرات نہیں مانگ رہی آپ سے، اپنا حق مانگ رہی ہوں۔ وہ چلا اٹھی، اس کے لہجے میں بدتمیزی صاف چھلک رہی تھی۔ لیکن جو طریقہ تم نے اپنا حق مانگنے کا اپنایا ہے نا بیٹا سائی، یہ خیرات سے بھی بدتر ہے۔ اس طرح تو ہم کسی کو خیرات بھی نہ دیں جس طرح تم اپنا حصہ مانگ رہی ہو۔ حق مانگنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، لیکن تم سے کیا شکایت؟ تمہیں شاید تمہاری ماں نے اسی طرح سکھایا ہوگا، لیکن میں ہوں نا، میں تمہیں سکھاؤں گا کیا صحیح ہے، میں تمہیں سکھاؤں گا کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ 6 مہینے تک تم اس رشتے کو نبھاؤ گے اور اس کے بعد دارم سائی کی مرضی ہوگی کہ وہ تمہیں طلاق دینا چاہتا ہے یا نہیں۔ لیکن میں اپنی مرضی کی مالک ہوں، یہ ڈیل 6 مہینے کی ہے اور 6 مہینے کے بعد میں جو چاہے کر سکتی ہوں۔ وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ شوق سے کر سکتی ہو، تمہیں کسی بھی کام کے لیے روکا نہیں جائے گا۔ اگر چاہو تو واپس جا سکتی ہو، لیکن طلاق کا فیصلہ دارم سائی ہی کرے گا، تم نہیں۔ بلکہ اب سے 6 مہینے تک کے سارے فیصلے دارم سائی ہی کرے گا۔ مطلب کہ آپ 6 مہینے کے لیے مجھے دارم سائی کا غلام بنا رہے ہیں؟ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بے یقینی سے پوچھنے لگی۔ میں تو تمہیں اس کی بیوی بنا رہا ہوں بیٹا سائی، آگے تمہاری مرضی ہے کہ تم کون سا مقام حاصل کرتی ہو۔ یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم آگے کیا سوچتی ہو، کیا کرتی ہو، کس طرح سے اس تعلق کو نبھاتی ہو۔
میں ان سب چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اب آگے کی ساری معلومات تم اور دارم سائیں طے کرو گے۔ اب تم جا سکتی ہو، جا کر شادی کی تیاریاں کرو۔ آج رات رسم مائیوں ہوگی، کچھ ہی دیر میں مہمان آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس جمعہ کو تمہارا نکاح دوبارہ سے دارم سائیں کے ساتھ کروایا جائے گا۔ جا کر تیاری کرو، ہفتے کے دن تمہاری رخصتی ہے۔ اور اپنی ماں کو بے شک یہ بات بتا دینا کہ تمہارا باپ اس کی اور تمہاری پلاننگ کے بارے میں سب کچھ جان گیا ہے، اور یہ بھی بتا دینا کہ وہ اپنی بیٹی کو یوں برباد نہیں ہونے دے گا۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے خود ہی اٹھ کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ نور بھی مزید کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اپنے کمرے کی جانب چلی آئی۔ ارے واہ، تیاریاں شروع بھی ہو گئی، لگتا ہے مائیوں کی رسم بہت دھوم دھام سے ہوگی۔ آخر کس کے بھائی کی شادی ہے؟ وہ بے حد خوشی سے گھر میں ہوتی شادی کی تیاریوں پر غور کر رہی تھی جب ثانیہ ہاتھوں میں پھولوں کی تھالی اوپر کی طرف جاتی ہوئی نظر آئی۔ ارے رک جاؤ لڑکی، یہ سب کہاں لے کر جا رہی ہے؟ اور یہ جو دلہنوں کے زیورات منگوائے ہیں، اب کیا زرنش ہاتھوں اور پیروں میں دو دو چیزیں پہنے گی؟ حیرانگی سے پھولوں سے سجے زیورات کو اوپر لے کر جاتے پوچھنے لگی۔ ارے نہیں ادی، یہ زری کی شادی کے لیے ہے اور نور ادی کے لیے دلہن۔ یہ ایک زری کی شادی کے لیے اور ایک نور ادی کے لیے۔ دلہن دو ہیں تو زیورات بھی تو دو لے کے آئیں گے نا۔ اچھا، میں یہ جلدی سے اوپر چھوڑ کر آتی ہوں، پھر سکینہ خالہ میرے لیے بھی بنا رہی ہیں، ان سے وہ لینے ہیں۔ وہ خوشی سے کہتی اوپر کی جانب جا چکی تھی، جبکہ اس کے الفاظوں میں الجھی ہوئی تھی۔ وہ ایسا سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی جس کا اشارہ ثانیہ اسے دے کر گئی تھی۔ دو دلہنیں کیسے؟ دلہن تو زرنش ہے نا، پھر نور کو کہیں نور شادی کے لیے مان تو نہیں گئی؟ وہ پریشانی سے سوچتی تیزی سے سیڑھیاں اترتی اپنی ماں کے کمرے کی جانب جا رہی تھی، جہاں سے آتی آوازوں نے اسے وہیں رکنے پر مجبور کر دیا۔ کس بات کی خوشی سائیں؟ اپنی بیٹی کی خوشیوں اپنی آنکھوں سے برباد ہوتے دیکھنے کے بعد میں کس بات کی خوشی مناؤں سائیں؟ جواب دے مجھے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اپنی بیٹی کی خوشیوں کو آگ لگا کر کسی اور کی خوشیوں میں شریک ہوں۔ میں اس شادی پر نہیں جاؤں گی، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، لیکن میں اس شادی پر ہرگز نہیں جاؤں گی۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ زرین بیگم کو جب سے یہ پتہ چلا تھا کہ دارم شاہ کی شادی نور سے ہونے والی ہے، وہ بہت زیادہ دکھی تھی۔ بند کرو اپنی ضد کو بیگم، وہ میرے بھتیجے کی شادی ہے اور میں وہاں پر ضرور جاؤں گا۔ تمہیں بھی شادی میں میرے ساتھ آنا ہوگا۔ میں اپنے بچوں کی وجہ سے ہم بھائیوں میں کسی قسم کے اختلافات نہیں آنے دوں گا، اور میری یہ بات یاد رکھنا، میں اپنے بھائیوں سے بے حد محبت کرتا ہوں، اور میرے بابا سائیں کی خواہش ہے کہ ہم بھائی کبھی بھی الگ نہ ہوں، اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ ہم چار بھائی کبھی الگ نہیں ہوں گے، اس لیے بہتر ہوگا کہ بچوں کے اختلافات بیچ میں مت لاؤ۔ اور جہاں تک بات ثنا کی ہے تو یہ تمہاری غلطی ہے کہ تم نے کیوں اس کے جذبات کو ہوا دی۔ تمہیں کس نے حق دیا تھا میری بیٹی کے لیے ایک نکاح شدہ انسان کے خواب سے جانے کا؟ اگر آج میری بیٹی اداس ہے، اس کے پیچھے وجہ صرف تم ہو۔ یہ سب تمہاری غلطی ہے، لیکن انشاءاللہ اس کا بھی حل نکل آئے گا۔ ادا سائیں کہہ رہے تھے کہ ساحر کے لیے وہ گھر میں سے کسی بچی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ زرنش کی شادی تو سنان سے ہو رہی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ ساحر سائی کبھی بھی زاوش جیسی البیلی سی لڑکی سے شادی کے بارے میں سوچیں گے۔ انشاءاللہ ان کا فیصلہ ثنا ہی ہوگی۔ امید ہے کہ ثنا کا رشتہ گھر میں ہی ہو جائے گا، اور ساحر سائی ہمارا دیکھا بھالا بچہ ہے، اور پھر ہماری بیٹی ساری زندگی کے لیے ہماری آنکھوں کے سامنے رہے گی۔ ہمیں اور کیا چاہیے؟ وہ سوچتے ہوئے بولے، جبکہ دروازے پر کھڑی ثنا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر بیٹھے۔ ان لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ دارم سے محبت کرتی ہے، اور دارم اس کی پہلی اور آخری محبت ہے۔ ان کی جگہ اس کے دل میں اور کوئی نہیں لے سکتا تھا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ اماں سائی کمرے میں آئیں تو اسے جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر سے ادھر ٹہلتے پایا۔ کیا ہوا؟ تم اس طرح پریشان کیوں ہو؟ خیریت تو ہے نا؟ اس نے جب سے دارم سائی اور نور کی شادی کا سنا تھا، وہ بے حد پریشان تھی۔ اس کی پریشانی کو سوچتے ہوئے ہی زرین بیگم نے اس کے کمرے میں آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں ساحر ادا سے شادی نہیں کروں گی اماں سائی۔ بابا نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ میں دارم سے محبت کرتی ہوں، میں اور کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ آپ پلیز انہیں بتا دیں کہ میں ہرگز ساحر ادا سے شادی کے لیے تیار نہیں ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں ساحر ادا سے شادی نہیں کروں گی۔ یہ کیا اول فول بکے جا رہی ہے ثنا؟ کیا کمی ہے ساحر سائی میں؟ ماشاءاللہ سے ہر کام میں بہترین ہے، ہر چیز میں نمبر 1 ہے، خوبصورت ہے، بہادر ہے، سب سے بہتر تعلیم یافتہ ہے، اور ویسے بھی فی الحال یہ بات گھر کے بڑوں میں ہے۔ ابھی تو میرے خیال میں ساحر کو بھی نہیں پتہ اس بارے میں کچھ بھی، اور تم اس چیز کو اپنے سر پر سوار کیے ہو۔ میری ایک بات یاد رکھو ثنا، ساحر سائی بھی دارم سے کم نہیں ہے، یہاں تک کہ جائیداد میں بھی ان کا برابر کا حصہ ہے۔ تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور سب سے بڑھ کر تم ہمیشہ اسی گھر میں رہو گی۔ ہمارے سامنے ساحر غصے کا ذرا تیز ہے، لیکن اس کا غصہ دارم سائی کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اگر تم دارم سے شادی کے لیے تیار ہو تو ساحر تو پھر میں دارم سے شادی کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ میں نے ساحر ادا کو کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی ان کے بارے میں ان سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ یا تو اس بات کو یہی ختم کر دیں، اگر آپ اس چیز کے بارے میں آگے کا کچھ سوچتے ہیں تو پلیز میری طرف سے انکار کر دیجیے گا۔ ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی ثنا، تمہارے بابا سائیں اس رشتے کے لیے راضی ہیں، اور وہ کچھ سوچ سمجھ کر ہی راضی ہیں نا؟ تمہارے ماں باپ سے بہتر تمہارے بارے میں اور کون سوچے گا؟ ہم بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے میری جان۔ میں ساری زندگی دارم سائیں کی محبت میں تمہیں برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔
لیکن میں دارم سائن کے علاوہ اور کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ اگر وہ میرے نہیں ہو سکتے تو کیا ہوا، میں ساری زندگی ان کی رہوں گی۔ وہ آنسو بہاتے ہوئے بولی، یہ کیا بچپنا ہے ثنا، ٹھیک ہے سارا قصور میرا ہی ہے، میں نے ہی تمہارے دماغ میں یہ سب ڈالا تھا کہ تمہاری شادی دارم سائن سے ہو سکتی ہے۔ اب میں تمہیں مزید یہ بچپنا نہیں کرنے دوں گی۔ ان کی طرف سے بات چلتے ہی، میں تمہارے رشتے کے لیے ہاں کر دوں گی اور ہم تمہاری شادی کا فیصلہ کریں گے، تم نہیں۔ ہم اپنی بیٹی کی زندگی ایک شخص کے نام پر برباد نہیں ہونے دیں گے۔ ایک غلطی مجھ سے ہوئی ہے مانتی ہوں، لیکن یہ غلطی میں تمہیں ساری زندگی نبھانے نہیں دوں گی، یاد رکھنا۔ ہم تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے لیے غلط فیصلہ نہیں کریں گے۔ وہ غصے سے کہتی کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ ثنا وہیں بیڈ پر بیٹھی آنسو بہانے لگی۔ اماں سائیں چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، دارم سائیں کے علاوہ اور کسی کے بارے میں نہیں سوچ سکتی۔ میں شادی کروں گی تو صرف اور صرف دارم سائیں سے۔ دارم سائیں کے علاوہ میری زندگی میں اور کوئی نہیں آ سکتا، کبھی بھی نہیں۔ اسے کمرے میں آنے کے بعد پتہ چلا تھا کہ آج صرف زرنش کی نہیں بلکہ اس کی بھی رسم میں مائیوں کی جا رہی ہے، لیکن اسے کون سا فرق پڑتا تھا، اور ڈرامہ کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ سارا ڈرامہ کرنے کے لیے بھی تیار تھی۔ اسے ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن اب وہ اپنے حصے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اگر وہ اپنے حصے کے لیے 6 مہینے کی شادی کے لیے تیار ہو گئی تھی تو پھر باقی کے دکھاوے پر اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ پہلے ہلدی مائیوں جمعہ کے دن کی جا رہی تھی، لیکن جمعہ کو مولوی صاحب نے پاک دن قرار دے کر اس دن نکاح رکھ لیا تھا۔ باقی ساری رسم جمعہ سے پہلے ادا ہونی تھی، اس لیے رسم مائیوں آج ہی رکھ دی گئی تھی۔ سب لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے تھے، جبکہ وہ بنا زیادہ کسی بھی چیز میں انٹرسٹ لیے اوپر اپنے کمرے میں آ گئی تھی، جہاں اس کے لیے خوبصورت ڈریس کے ساتھ پھولوں کے زیورات بیڈ پر رکھ دیے گئے تھے۔ بابا سائیں آپ اتنا جلدی یہ سب کچھ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ میری شادی ہو جائے گی۔ وہ ابھی کام ختم کر کے اندر داخل ہوا تو بابا سائیں اس کے سامنے ایک بار پھر سے سوال لیے حاضر تھی۔ ہاں بیٹا سائیں، تم سے زیادہ بہتر پتہ ہے مجھے۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ گھر میں شادیاں چل رہی ہیں تو تمہارا نکاح بھی کر دیں گے، تاکہ تمہارے سر پر سہرا سجا کر میں خوش ہو جاؤں۔ تم نے تو قسم کھا رکھی ہے اپنے باپ کو کوئی خوشی نہ دینے کی۔ اسے دیکھتے ہوئے مایوسی سے بولی، بابا سائیں آپ کی یہ ایموشنل بلیک میلنگ مجھ پر نہیں چل سکتی۔ اگر آپ کو کوئی بیٹی ہوتی تو شاید کوئی بات بن جاتی آپ کی، لیکن آپ کا تو ہے ہی بیٹا، یہاں پر آپ کی دال نہیں گلنے والی۔ وہ لبوں میں سگریٹ دباتا ان کے سامنے اسموکنگ کرنے لگا۔ اب تم مار کھاؤ گے مجھ سے، تمہارا باپ چھوڑ چکا ہے، یہ تم کب چھوڑ رہے ہو؟ وہ بڑے غصے سے ڈانٹتے ہوئے بولے تھے۔ اچھا آپ نے چھوڑ دی سگریٹ؟ کتنے دنوں کے لیے چھوڑی؟ انہیں دیکھتے ہوئے مذاق اڑانے والے انداز میں گویا ہوا۔ الحمدللہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہے، اور اب تم بھی چھوڑو، یہ صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی، اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ بابا سائیں آپ کو یہ بات بڑھاپے میں پتہ چلی تو میں جوانی میں کیسے سمجھ لوں؟ میں بھی 30 سال بعد چھوڑ دوں گا۔ وہ کہاں پیچھے ہٹنے والوں میں سے تھا، وہ اپنے الفاظ سے ظاہر کرتا تھا کہ وہ انہی کا بیٹا ہے۔ بیٹا سائیں آنے دو میری بہو کو، پھر دیکھنا تمہارے یہ تیور کیسے بدلتے ہیں۔ وہ اس کی باتوں سے مایوس ہو کر بولے۔ اسے سگریٹ چڑھوانا اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ وہ بہت چھوٹی عمر سے اس چیز کی طرف لگ گیا تھا۔ بچپن میں وہ انہی کے سگریٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اٹھا کر لبوں سے لگا کر اچھی خاصی مار بھی کھاتا تھا، لیکن چھوٹی عمر میں ہی جب ماں بچڑ گئی تب جیسے تہذیب، تربیت، لحاظ، وہ ہر چیز بھول گیا۔ اسے اتنے خوش فہم نہ ہو بابا سائیں، یہ نہ ہو کہ آپ کا بیٹا آپ کی بہو کو بھی نشئی بنا ڈالے اپنی طرح۔ وہ شرارت سے ہنستے ہوئے بولا تو بابا نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ وہ کبھی نہیں سدھر سکتا تھا۔ تمہارا کوئی علاج نہیں ہے میرے پاس، بولو نکاح کے لیے راضی ہو تو بات کر لوں۔ وہ بھی اپنی بات پر پلٹ آئی۔ بھتیجی صاحبہ سے پوچھ لیجیے گا، ہو سکتا ہے سگریٹ پینے والے لوگ اسے پسند نہ ہوں، ویسے پائپ کی مار بھولا نہیں ہوں میں، اس کی وجہ سے آپ نے پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ انہیں یاد دلاتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ جو سے پوچھنے لگے تھے کہ وہ ثنا اور زاوش سے کس کے لیے تیار ہوا ہے، اس کے قصہ یاد کروانے پر کہکا لگا اٹھے۔ مجھے لگا تھا تم اپنے لیے ثنا جیسی لڑکی کے لیے ہاں کرو گے، لیکن زاوش کے لیے ہاں کر کے تم نے میرا دل خوش کر دیا ہے۔ وہ تو میرے گھر کے ساتھ ساتھ میرے بیٹے کا دل بھی آباد کرے گی۔ وہ اس کے فیصلے پر بے حد خوش تھے، جبکہ ان کی خوشی پر وہ مسکرایا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ ثنا ایک میچور لڑکی تھی، وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتی تھی، اس کے ساتھ اس کی زندگی بہت اچھی گزرتی، لیکن اس کے دل میں دارم سائیں تھا، اور وہ ایک ایسی لڑکی سے شادی کے لیے تیار نہیں تھا جو اپنے دل میں کسی کو بسا کے رکھے۔ لیکن زاوش، اسے تو ایڈونچرز کا شوق تھا، اور اس کے سامنے جیتا جاگتا ایڈونچر تھا۔ بچپن سے لے کر جوانی تک کسی نہ کسی طریقے سے اسے مار پڑواتی ہی آئی تھی، اور اسے اچھی خاصی ڈانٹ پڑوا کر تالیاں بجاتی تھی۔ اس کی تالیاں تو وہ بند کروانے والا تھا، وہ بھی اپنے طریقے سے۔ سوچتے ہوئے سگریٹ کا گہرا کش لیتا ایک نظر بابا سائیں کو دیکھ کر مسکرایا، جو کافی خوش لگ رہے تھے۔ اب یہ مت کہیے گا کہ آپ ابھی جا رہے ہیں اپنی بھتیجی کا رشتہ مانگنے کے لیے؟ ان کی خوشی دیکھتے ہوئے انہیں دیکھ کر کہنے لگا تو وہ ہنس گئی۔ وہ اب میرا کام ہے بیٹا سائیں، تمہیں صرف ہاں کرنی تھی، باقی سب کچھ میں سنبھال لوں گا۔ تم بس اپنے سگریٹ پھونکو، اصل محبوب تو تمہاری یہ ہے۔ اسے مسلسل سگریٹ پیتے دیکھ کر وہ چوٹ کرتے ہوئے بولے تو وہ کہکا لگا کر وہ بلو کلر کا خوبصورت شرارہ پہن کر آئی اور اب پھولوں کے زیورات دیکھ رہی تھی۔ ان کو کیسے پہنتے ہیں؟ وہ زیورات دیکھتے ہوئے سوچنے لگی۔ وہ پہلے کبھی نہ تو اس طرح کی کسی تقریب میں شامل ہوئی تھی اور نہ ہی یہ سب پہنا تھا۔
اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اوپر سے ہمنا آنٹی نے اسے کہا بھی تھا کہ بیٹا سائیں کچھ مدد چاہیے ہو تو میں رک جاتی ہوں، لیکن اسے تو ان کی مدد چاہیے نہیں تھی۔ اس نے صاف انکار کر دیا اور اب خود سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ اب کیا کروں میں؟ آنٹی نے بولا تھا مدد کے لیے، میں نے انکار کر دیا۔ کیا چاہتا اگر مدد لے لیتی؟ اور اب تو زرین بیگم نے بھی دروازے پر دستک دے کر کہا تھا کہ جلدی یہ سب پہن کر باہر آؤ۔ یہ تو بینگلز ہیں، لیکن یہ کیا ہے؟ وہ کنگن دیکھ کر سمجھ گئی، لیکن تازے پھولوں سے بنی ماتھا پٹی اس کے لیے نیو تھی۔ ہمنا نے میک اپ کرنے سے منع کیا تھا، ورنہ اب تک وہ تیار ہو چکی ہوتی، اور یہ سب بھی پہننے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ میک اپ اتنی مہارت سے کر لیتی تھی کہ اسے اور کچھ بھی کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ اور جیولری اسے کبھی بھی خاص پسند نہیں تھی، اور نہ ہی وہ کسی قسم کی جیولری پہنتی تھی۔ ہمنا آنٹی نے اس کو کہا تھا کہ اسے میک اپ کرنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ باہر اسے ہلدی اور اپٹن لگایا جائے گا، اور صرف وہ اپنا لباس چینج کرے اور زیورات پہن کر باہر آ جائے۔ اس نے سوچا تھا کہ یہ سب کچھ پہننا مشکل نہیں ہوگا، وہ آسانی سے پہن کر باہر نکل جائے گی، لیکن یہ ساری چیزیں اسے کنفیوز کر رہی تھیں۔ نورالدین آپ تیار ہوگی؟ ثانیہ دروازے پر دستک دیتی اندر داخل ہوئی۔ آلموسٹ چینج کر لیا ہے میں نے، بس یہ سب پہننا رہتا ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی اور اپنے ہاتھوں میں زیورات اٹھا کر دیکھنے لگی۔ کیا آپ کو میری مدد چاہیے؟ اسے پھولوں کے ساتھ الجھتے دیکھ کر وہ اسے آفر کرنے لگی۔ ویسے تو اسے مدد چاہیے تھی، لیکن اپنی زبان سے کہہ کر مدد لینا اسے پسند نہیں تھا۔ ویسے یہ مشکل تو نہیں ہے، لیکن اگر تم پھر بھی کچھ کرنا چاہتی ہو تو آؤ یہ جیولری پہنا دو، مجھے جلدی ہو جائے گا کام۔ وہ خود ہی کنگن اٹھا کر پہنتے ہوئے اسے کہنے لگی تو ثانیہ خوشی سے اس کے قریب آئی۔ اس نے خود بھی پھولوں کے زیورات پہن رکھے تھے، لیکن اس کے صرف ہاتھوں کنگن اور گلے میں ہار تھا، باقی اتنا سب کچھ اس نے نہیں پہن رکھا تھا جو دلہن کے لیے بنوایا گیا تھا۔ اور دلہن کے زیورات گلاب کے پھولوں کے تھے، جبکہ زاوی، ثنا اور ثانیہ کے زیورات موتیا کے پھولوں کے تھے۔ آپ پر یہ کلر بہت خوبصورت لگتا ہے دی، پتہ نہیں جب آپ دلہن بنیں گی تب کتنی پیاری لگے گی۔ آپ کو پتہ ہے آپ کا اور زرنی شدی کا مائیوں کا ڈریس بالکل سیم ٹو سیم ہے، بس آپ کا شرارہ ہے اور ان کا غرارہ، کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ دونوں دلہنیں بالکل ایک جیسی لگیں، اس لیے ہر چیز میں تھوڑی تھوڑی چینجنگ کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم نے یہ سب کچھ بہت ارجنٹ تیار کروایا ہے، ہمیں تو کسی نے شاپنگ پر بھی نہیں جانے دیا، کیونکہ پہلے نکاح اتوار والے دن تھا، پھر جمعہ کو کر دیا گیا، اسی لیے سب کچھ آرڈر پر تیار کروایا گیا ہے، کچھ بھی ہم نہیں خرید کر لائے، ورنہ میں نے تو سوچا تھا کہ آپ کی ساری شاپنگ میں اپنی مرضی سے کروں گی۔ اسے پیروں میں پھولوں کی پازیب پہناتے ہوئے اپنی دھن میں بولے جا رہی تھی، جبکہ نور اس کے نقوش دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اور ہونٹ بالکل اسی کے جیسے تھے، جبکہ ناک ہمنا پر تھی، یہاں تک کہ اس کی آواز بھی اس سے بہت ملتی تھی۔ سب کی زبانی سے یہی سنا تھا کہ ثانیہ ایک بہت ہی لائق اسٹوڈنٹ ہے، ان کے پورے خاندان میں اس سے زیادہ ہوشیار بچی نہیں تھی، اور گھر کے بڑوں نے مل کر فیصلہ کیا تھا کہ وہ اسے بہت پڑھائیں گے، یقیناً یہ اپنی ذہانت سے ان کے خاندان کا نام روشن کرے گی۔ اسے جیولری پہنا کر اب ایک آخری نظر اسے دیکھ رہی تھی کہ کوئی کمی تو نہیں رہ گئی۔ ماشاءاللہ دی آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، آج تو آپ کو بس کسی کی نظر نہ لگے، اگر اماں سائیں یہاں پر ہوتے تو آپ کو نظر کا ٹیکا بھی لگا چکی ہوتی۔ خیر کوئی بات نہیں، وہ تو باہر بھی نہیں چھوڑنے والی، چلے آئیں باہر چلتے ہیں۔ زاوی شدی زری ادی کو تیار کر کے باہر لا چکی ہوگی اور میں آپ کو لے کر جاؤں گی، جب آپ دلہن بنے گی تب بھی میں رمدا سے بہت سارا نیک لوں گی، وہ خوشی سے اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاتے ہوئے بولی تو نور نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اس کے ہاتھ کو نہ جانے کیوں وہ اس کے ہاتھ کو نظر انداز نہیں کر پائی۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ شرارہ کافی باری تھا، اگر اس کے ساتھ نہ ہوتی تو یقیناً اس کا چلنا مشکل ہو جاتا۔ اس کے سامنے اس کے لباس سے ہم رنگ خصہ رکھا گیا جو دیکھنے میں بے حد خوبصورت تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنا پیر اس نفیس خصے میں ڈالا اور اس کے سہارے کمرے سے باہر نکلی۔ باہر بہت سارے مہمان جمع ہو چکے تھے، ارجنٹ رسم کروانے کی وجہ سے اسے لگا تھا کہ شاید کم ہی لوگ ہوں گے، اور شام میں جب لوگوں نے آنا شروع کیا تب بھی کم ہی لگ رہے تھے، لیکن آہستہ آہستہ جیسے پورا گاؤں ہی یہاں باہر جمع ہو چکا تھا۔ اتنی ساری عورتیں؟ اس نے ثانیہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں دی، عورتوں کی رسم ہے نا، باری باری سب آپ کو ہلدی اور اپٹن لگائیں گے، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ اچھا تو کیا مرد حضرات یہاں نہیں ہوں گے؟ اس کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھنے لگی تو ثانیہ فوراً نہ میں سر ہلایا۔ اس کے نہ کرنے کی دیر تھی کہ اس نے ایک پرسکون سانس لی۔ شکر ہے دارم سائی یہاں نہیں تھا، کیونکہ اس وقت وہ وہاں شخص تھا جس کا سامنا وہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یقیناً دارم سائی کو پتہ چل چکا ہوگا کہ اس نے اپنے باپ کی دولت کے لیے اس سے شادی سے ہاں کی ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے گھر میں یہ بات کتنے لوگ جانتے ہیں، لیکن یقیناً یہ سب گھر کی لڑکیوں سے چھپایا گیا تھا، کیونکہ اگر ان سب کو پتہ ہوتا تو یہ سب اس سے یوں پیار نہ جتاتی۔ زری ادی کو ابھی نہیں لایا گیا، کوئی بات نہیں، میں دیکھ کر آتی ہوں، آپ تب تک یہاں بیٹھیں۔ وہ زمین پر بنی ایک خوبصورت جگہ، اس کے آگے پیچھے تکیے لگا کر دو لوگوں کی آرام دہ جگہ بنائی گئی تھی، وہاں بٹھا کر خود اندر چلی گئی۔ اسے یہاں پر اکیلے بیٹھنا بے حد عجیب لگ رہا تھا، کیونکہ وہ سب عورتوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اٹھ کر یہاں سے کہیں چلی جائے۔ ثانیہ اسے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور وہ خاموشی سے نظریں جھکا کر بیٹھ گئی، کیونکہ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے سب کی نظریں اس کے چہرے سے چپک گئی ہیں۔ بیٹا تم بالکل ریلیکس ہو جاؤ، تمہیں گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، یہ سب گاؤں کی عورتیں ہیں، یہ سب باری باری تمہارے ساتھ رسم کریں گی، تمہارے ہاتھوں پر
چہرے پر وہ ہلدی اپٹن لگائیں گی تاکہ جب تم دلہن بنو تب خوب روپ آئے۔ ویسے تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تمہیں کسی اپٹن ہلدی کی ضرورت نہیں ہے، تم ماشاءاللہ سے اتنی حسین ہو کہ یہ سب کچھ کرنا بالکل بھی ضروری نہیں، لیکن گھر کی بچیاں ہیں، ان کی ضد پر یہ رسم ہو رہی ہے، ان کی کچھ خواہشیں ہیں، اور پھر ہمارے گھر کی پہلی شادی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ساری رسمیں ادا ہوں۔ ہمنا اسے نظر کا ٹیکا لگاتے ہوئے اس کے پاس ہی آ بیٹھی تھی۔ اپنی ماں کی جگہ اس عورت کو دیکھ کر اسے بالکل خوشی نہیں ہوتی تھی، لیکن پھر بھی اسے اس عورت میں کسی قسم کا کوئی دکھاوا مطلب نظر نہیں آتا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی تھی اس عورت کے اس چہرے کے پیچھے چھپے چہرے کو دیکھنے کی، لیکن ہر بار نظروں میں محبت لیے وہ اپنے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیتی۔ انہیں کیسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ یہاں بیٹھی نروس ہو رہی تھی؟ وہ خود سے سوال کرتی آگے پیچھے دیکھنے لگی۔ جب ثانیہ اور زاوش زرنش کو تھام کر باہر آئیں، جس کا غرارہ اس کے پاؤں میں اٹک کر بار بار اسے گھرا رہا تھا۔ ارے کیا کر رہی ہو لڑکیوں، بچی گر جائے گی۔ ہمنا نے تیزی سے آگے ہوتے زرنش کو تھاما۔ چچی سائی، میں اس ڈریس میں بہت انکمفرٹیبل ہوں، میں دوسرا پیلا جوڑا پہن لیتی ہوں، وہ نور کے ساتھ بیٹھتے ہوئے التجا کر رہی تھی۔ نہیں بالکل بھی نہیں، یہ ڈریس میں نے بہت دل سے منگوایا ہے، خبردار جو آپ نے اس کو چینج کرنے کی بات کی، آج کی رسم میں آپ اسے ہی پہنیں گی، اور اب کون سا آپ نے یہاں سے اٹھنا ہے جو اب گر جائیں گی، بیٹھیں یہاں آرام سے۔ زاوش اسے گھورتے ہوئے بولی اور تھوڑے فاصلے پر ڈھولکی سنبھال کر بیٹھ گئی، جس پر ثانیہ نے بھی خوب اس کا ساتھ دینے لگی تھی۔ ثنا کدھر ہے لڑکیوں؟ وہیں پر آ کر بیٹھتی بڑی بی بی ان سے سوال کرنے لگی۔ ثنا ادی کو بہت تیز بخار ہے، وہ اب صرف رسم کرنے کے لیے آئیں گی۔ زاوش بتا کر پھر سے اپنی مستی میں لگ گئی تھی، جبکہ نور پریشانی سے ثنا کو سوچنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت وہ بہت تکلیف سے گزر رہی ہے، اور اسے افسوس تھا کہ اس کی تکلیف کی وجہ وہ تھی۔ اس وقت اس کا کسی بھی رسم میں شامل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ کل رات سے اسے سخت بخار تھا، لیکن پھر بھی وہ ان رسموں کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ یہ اس کے بھائی کی خوشیوں کا سوال تھا۔ وہ اپنے بھائی سے بے حد محبت کرتی تھی، صرف یہی وجہ تھی کہ وہ اس وقت اٹھ کر تیار ہو رہی تھی۔ دارم شاہ کا ملنا نہ صحیح، لیکن کبھی نہ کبھی تو اس کا ہونا ہی تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی دارم شاہ جیسے شخص کا نور جیسی لڑکی سے رشتہ نبھانا ناممکن ہے۔ آج نہیں تو کل دارم شاہ اس کا ہو جائے گا، یہ اس کا یقین تھا، اور نور کے لیے وہ کبھی بھی اپنے بھائی کی خوشیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ ابھی وہ تیار ہو ہی رہی تھی کہ اس کا فون بجنے لگا۔ بہت عرصے کے بعد اپنے فون پر عارش کا نام جگمگاتے دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ السلام علیکم کزن سائی، کیسی ہو؟ وہ کیا ہے نا، ایک خبر میرے کانوں میں اڑتی اڑتی پہنچی ہے، پلیز اس پر ہاں یا نہ کی مہر لگا دو کہ مجھے سکون مل جائے۔ اس کا ہمیشہ کی طرح شرارتی چھلکتا لہجہ اس کی سماعتوں سے ٹکرایا۔ بتاؤ اب کیا سن لیا ہے تم نے؟ وہ کانوں میں موتیے کے خوبصورت پھول کا جھمکا پہنتے موبائل فون کو اسپیکر پر لگا چکی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں، آخر اللہ کو رحم آ ہی گیا مجھ پر۔ کیا کہتی ہو پر؟ خوش ہو کر بولا تو ثنا نے غصے سے فون کو گھورا۔ یہ بکواس کرنے کے لیے فون کیا تم نے؟ وہ بے حد غصے سے بولی۔ ہاں نا، میں نے تو یہی بکواس کرنے کے لیے فون کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی، اور سنا ہے دارم ادا کی بیوی ان کے پاس آ گئی ہے ہمیشہ کے لیے، اور ان کی شادی ہونے جا رہی ہے۔ پلیز بتاؤ نا، کیا یہ سچ ہے؟ اگر یہ سچ ہے تو مجھے شکرانے کے نوافل بھی ادا کرنے ہوں گے، آخر میرے مولا نے میری سنی ہے۔ بے شک وہ دل سے مانگی ہوئی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اس کا انداز شرارت سے بھرپور تھا، وہ جان بوجھ کر اس کا دل جلا رہا تھا۔ اگر میری شادی دارم سائی سے نہیں ہوئی نارش، تو بھی تم سے کبھی بھی نہیں ہوگی، یہ بات یاد رکھنا۔ وہ غصے سے کہتی فون بند کر چکی تھی، جبکہ اس کی بات سننے کے بعد دوسری طرف سے لگنے والا کہکا فون بند ہونے سے پہلے اس کی سماعتوں سے ٹکرایا تھا، جسے مزید آگ لگا گیا۔ اسے یقین تھا کہ بارش پھپھو سائی تک دل کی بات پہنچانے میں بالکل دیر نہیں کرے گا، اور ثنا ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ ادی آرام سے بیٹھی رہو نا، تھوڑی دیر کنٹرول کرو، کچھ نہیں ہوتا۔ زرنش نے زاوش کے کان میں کچھ کہا تو اسے گھورتے ہوئے سمجھانے لگی۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ ایسی چیزوں پر کنٹرول ہوتا ہے؟ کیا 2 گھنٹے سے یہاں بیٹھی ہوں زاوی، نہیں ہو رہا کنٹرول، پلیز مجھے لے چل اپنے ساتھ۔ اس کے چہرے، ہاتھوں، پاؤں، ہر جگہ پر ہلدی اپٹن لگا ہوا تھا، جبکہ ساتھ بیٹھی نور بھی کافی اکتائی ہوئی تھی۔ سب لوگ باری باری سے ہلدی مہندی لگا رہے تھے، جبکہ ثنا نے صرف زرنش کے ساتھ رسم کیا اور وہاں سے اٹھ کر اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اسے نور سے جیسے کوئی مطلب ہی نہ تھا، لیکن کب سے نور کو گھورے جا رہی تھی، اور اس کی آنکھوں سے چھلکتی نفرت نور کو گنہگار کر رہی تھی اپنی ہی نظروں میں۔ یار کیا ادی، آپ بنا، اچھا چلیں لے چلتی ہوں آپ کو، وہ احسان کرتے ہوئے اسے اٹھانے لگی۔ ادی خدا کا واسطہ ہے، کل مہندی کی رسم سے پہلے اپنے سارے ضروری کام نپٹا کر بیٹھیے گا، ورنہ پھر کنٹرول کیجیے گا کہ پوری رسم کے دوران۔ وہ اس کا غرارہ سنبھالتے اسے واش روم میں لے کر جانے لگی تھی۔ تمہاری بھی باری آئے گی زاویہ، اور پھر دیکھنا میں تمہارا کیا حال کرتی ہوں، وہ مجبور سی اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولی۔ دلہا صاحب تو کافی اداس لگ رہے ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں آپ دونوں کی ملاقات کا انتظام کر سکتا ہوں۔ ساحر سائیں رسم ہونے کی وجہ سے آج گھر پر ہی موجود تھا، سنان سے کہنے لگا۔ وہ دونوں بالکل اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ آج جو رسم ہونے جا رہی تھی وہ صرف عورتوں کی تھی، اور بابا سائیں اور چاچو سائیں نے انہیں فضول میں گھر پر بٹھا دیا تھا، جبکہ دارم سائیں تو اپنے کسی اہم کام کے لیے جا چکے تھے۔
وہ دونوں کمرے میں بیٹھے کافی بیزار لگ رہے تھے۔ کیا مطلب ہے ملاقات؟ ہم دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ملاقات کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے بھی تو کل رسم ساتھ ہی ہوگی، وہ اسے کہہ کر اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا۔ ہاں لیکن شادی سے پہلے ایک عدد ملاقات ہو جائے تو اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، اور مجھے لگتا ہے ایسا ہونا چاہیے۔ ساحر سائیں اٹھ کر کھڑا ہوتا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ سنان بنا کچھ سمجھے دوبارہ اپنے موبائل پر مصروف ہو گیا۔ نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ سنان اپنی شادی میں ذرا سی بھی دلچسپی نہیں لے رہا تھا، اور یہ بات اسے پریشان کر رہی تھی۔ کچھ تو تھا جو وہ چھپا رہا تھا، لیکن کیا، یہ سمجھنا مشکل تھا۔ سنان کافی ہنس مکھ اور شرارتی طبیعت کا مالک تھا، وہ چپ چاپ یوں بیٹھ جائے یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ اپنی شادی کو لے کر وہ ذرا بھی خوش نظر نہیں آ رہا تھا، اور یہ چیز اسے کنفیوز کر رہی تھی۔ کیا وہ اس شادی پر اپنی مرضی سے تیار ہوا تھا؟ کیا یہ صرف بڑوں کا فیصلہ تھا؟ جو بھی تھا، شادی تو ہو رہی تھی، پرسوں نکاح تھا، اور ساحر یہی چاہتا تھا کہ سنان یہ شادی پوری رضامندی اور دلی خوشی سے کرے۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں چلتے ہوئے باہر کی جانب آیا تو زاوش اسے واش روم کے باہر کھڑی نظر آئی۔ یلو کلر کے خوبصورت سوٹ میں موتیے کے زیورات میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، لیکن ساحر سائیں کو وہ کبھی پیاری نہیں لگ سکتی تھی۔ تم یہاں پر ہو بیوقوف لڑکی، اور وہاں پر مہمان کب سے چائے کا انتظار کر رہے ہیں، جلدی سے ملازمہ کو کہو کہ چائے لے کر آئے۔ ساحر اچانک اس کے سر پر سوار ہوتے ہوئے بولا تو وہ دل پر ہاتھ رکھ کے اچھل کر رہ گئی۔ ساحر ادا، آپ نے ڈرا دیا مجھے۔ وہ زنی شدی اندر ہے، ان کے پاس آنے دیں، پھر میں، وہ بچی نہیں ہے، خود نکل آئے گی، تم جاؤ مہمانوں کو دیکھو، وہ گرجدار آواز میں بولا تو زاوش بوتل کے جن کی طرح وہاں سے غائب ہوئی تھی۔ بہن اسے بے حد پیاری تھی، لیکن اپنی جان بھی اسے بہت عزیز تھی۔ سنان سائیں باہر جاؤ، کسی کو تمہاری مدد کی بے حد ضرورت ہے۔ اس کا ہاتھ تھامتے اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکالنے لگا اور خود دروازے پر ہی رک گیا۔ یہ کون سا طریقہ ہے مدد کا؟ اور تم بھی تو مدد کر سکتے ہو یار، مجھے کیوں بیچ میں گھسیٹ رہے ہو؟ تم جانتے ہو وہ نیچے لڑکے عجیب عجیب قسم کی بکواس کر رہے ہیں، اتنی مشکل سے وہاں سے جان چھڑوا کر آیا ہوں، وہ پھر سے بٹھا لیں گے مجھے نہیں بیٹھنا ان کے ساتھ، وہ سمجھاتے ہوئے بولا۔ میں اس کی مدد نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے ہونے والے شوہر تم ہو، اسے آگے کی جانب دھکا دیتے ہوئے سمجھانے لگا، جبکہ سامنے سے آتی زرنش اپنے غرارے کو مشکل سے سنبھالتی چلنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ زرنش کو دیکھنے میں مصروف تھا جب اس کے کمرے کا دروازہ اسی کے منہ پر ٹھا کر کے بند کر دیا گیا۔ ساحر سائیں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے آہستہ سے زرنش کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ وہ اپنے ہی غرارے میں الجھتی گرنے ہی والی تھی کہ اس نے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے اسے تھام لیا۔ اپنے سامنے اچانک سنان کو دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں، جبکہ وہ اس کا ہاتھ تھامتا اسے کندھے سے پکڑ کر سہارا دینے لگا۔ اگر نہیں چلا جا رہا تو یہ ڈریس پہننے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کوئی سمپل سا ڈریس پہن لیتی، وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا بے حد نرمی سے بولا تھا۔ اس کا نازک سا ہاتھ اس کی مضبوط ہتھیلی میں قید تھا، جبکہ اپنے دل کو تو وہ اپنی ہتھیلیوں میں رکھتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ زاوش کی ضد تھی، وہ مدھم آواز میں بولی تو سنان مسکرا دیا۔ کوئی بات نہیں، کافی پیاری لگ رہی ہو۔ اس کی بات پر سر ہلاتے ہوئے وہ نارمل انداز میں بولا، جبکہ اس کا اس جملہ زرنش کے دل میں پھول کھلا چکا تھا۔ آپ یہیں چھوڑے، میں آگے خود چلی جاؤں گی، وہاں پر بیٹھی عورتیں باتیں کریں گی، وہ باہر رکتے ہوئے کہنے لگی تو سنان نے اس کی بات کو سمجھتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ کیسے جاؤ گی آگے؟ میں چھوڑ آتا ہوں، اور جو باتیں کرتے ہیں کرنے دو، کسی کی باتوں سے کیا ہو جائے گا؟ ویسے بھی ہماری شادی ہونے والی ہے، پرسوں تم میرے نکاح میں آ جاؤ گی، اور تم کیا ساری زندگی ان لوگوں کی باتوں پر ہی دھیان دیتی رہو گی یا مجھ پر بھی غور کرو گی؟ اس کی بات پر زرنش کے گال سرخ ہونے لگے تھے۔ وہ اسے یوں ہی تھامے حال میں لے آیا تو زرنش نے سر جھکا لیا۔ پتہ نہیں لوگ کیا باتیں کریں گے، لیکن اپنے ہونے والے ہمسفر کے ساتھ یہ سفر بہت حسین تھا۔ جبکہ سنان کے کمرے کے دروازے پر کھڑے ساحر نے پرسکون سانس لیا تھا۔ شاید اس کا اندازہ غلط تھا، سنان بھی اس شادی سے خوش تھا، اسے پوری طرح سے ہلدی اور اپٹن تھوپ دیا گیا تھا، وہ اچھی خاصی اکتائی ہوئی تھی، بس یہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اسے غصہ بھی آ رہا تھا اور خود پر ترس بھی، نہ جانے ابھی کتنی عورتیں باقی تھی رسم کرنے کے لیے، پتہ نہیں یہ رسم کب ختم ہونی تھی۔ اب اسے تھکاوٹ بھی ہونے لگی تھی، ایک ہی پوزیشن میں وہ تقریباً 2-2.5 گھنٹے سے بیٹھی ہوئی تھی۔ ثانیہ، یہ سب کب ختم ہوگا؟ وہ اپنے ساتھ بیٹھی گانے گاتی ثانیہ سے پوچھنے لگی۔ ادی، ابھی تو بہت ساری عورتیں رہتی ہیں، اس کی تھکاوٹ دیکھ کر وہ اس سے کہنے لگی، جس پر اس نے سرد سیاہ بری۔ کیا ہوا ادی، کیا آپ تھک گئی ہیں؟ اگر آپ چاہیں تو اماں سائیں سے بات کر کے میں آپ کو کمرے میں لے چلتی ہوں، ثانیہ اس کی فکر کرتے ہوئے بولی۔ نہیں ثانیہ، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں اکیلی تھوڑی ہوں رسم کے لیے، زرنش ادی بھی میرے ساتھ ہیں، یقیناً وہ بھی بہت تھک گئی ہوں گی، وہ واش روم سے واپس نہیں آئیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی، جب سنان اس کا ہاتھ تھامے ہوئے اندر داخل ہوا۔ سنان کو دیکھتے ہی ثانیہ کے ساتھ ساتھ بہت سی عورتوں کا منہ کھل گیا۔ سنان ادا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ لیڈیز فنکشن ہے اور یہاں پر آپ لوگ نہیں آ سکتے، ثانیہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولی تو اس کی معصومیت پر سنان مسکرایا۔ اچھا، تو یہ لیڈیز فنکشن ہے تو آپ نے میری دلہن کو باہر کیوں جانے دیا؟ میں تو لیڈیز فنکشن میں بالکل نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن کیا ہے نا، میری دلہن وہاں باہر اکیلے پریشان کھڑی تھی، بیچاری چل تک نہیں پا رہی تھی اس ٹینٹ میں، تو میں اس کی مدد کے لیے آ گیا۔ ارے ہم نے آپ کی دلہن کو باہر اکیلے نہیں چھوڑا، بلکہ اس کے ساتھ باڈی گارڈ بھیجا تھا۔ کہاں گئی زاوش؟ ثنا جو کب سے خاموش بیٹھی تھی، سنان کو زری کے ساتھ اس طرح سے ہاتھ میں ہاتھ لیے دیکھ کر خوشی سے چہکتے ہوئے بولی۔
आप लोगों ने जो बॉडी गार्ड भेजा था, मेरे ख्याल में वो उसे छोड़ कर कहीं भाग गया है, और अब तो मुझे ही अपनी होने वाली दुल्हन की फ़िक्र करनी थी ना, इसलिए इसकी मदद के लिए मुझे ही यहाँ आना पड़ा। मैं बहुत मजबूर था, वरना मैं लेडीज़ फंक्शन में कभी नहीं आता। खैर अब मैं आ ही गया हूँ, सोचा हूँ कि अपनी दुल्हन को मैंने देख तो लिया है, ज़रा अपनी भाभी को भी देख लूँ। क्या ख्याल है कज़न साईं? वो नूर के साथ ज़मीन पर बैठते हुए बोला, तो वो मुस्कुरा दी। सब कुछ जानने के बावजूद भी वो इससे इतना नॉर्मली पेश आ रहा था, उसे बहुत अच्छा लगा था। क्या बात है लड़कियों, भाभी को इतना इजी ड्रेस पहनाया और मेरी होने वाली दुल्हन को ये पता नहीं कौन से ज़माने का टेंट पहना दिया। बेचारी को कितनी मुश्किल हो रही है इसमें चलने के लिए। मुझे तो अभी से तरस आ रहा है इस पर। तुम लोगों ने मेरी होने वाली बीवी के साथ बहुत ज़्यादती की है, इंसाफ से काम लो। मैं कह रहा हूँ वरना अच्छा नहीं होगा। वो धमकी देते हुए शरारत से भरपूर लहजे में गोया हुआ। बस बेटा सही बहुत हो गया, अब निकलें आप यहाँ से। ये लेडीज़ फंक्शन है और लेडीज़ फंक्शन में किसी भी लड़के का आना अलाउड नहीं है, चाहे वो दुल्हा ही क्यों ना हो। ज़रीन बेगम कब से उनका हंसी मजाक देख रही थी, अब उसे टोकते हुए बोली, अरे नहीं नहीं अम्मा सही, ये क्या कर रही हैं आप? ये दुल्हा है, हमें इन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट देना चाहिए, और आप हैं कि इन्हें यहाँ से बाहर निकाल रही हैं। तो क्या हुआ, लेडीज़ फंक्शन है तो हम अपने भाई के लिए इस लेडीज़ फंक्शन को मैन फंक्शन भी कर लेंगे। क्या ख्याल है लड़कियों? सना अपनी अम्मा से कहती हुई जाविश और सानिया से मुखातिब हुई, जो कन्फ्यूज़ होकर उसे देखने लगी थी। आखिर उसका इरादा क्या था? जाविश बाहर जरनिश को ना पाकर सीधी अंदर आ गई थी, जहाँ उसे सिनान नजर आया। हाँ बिल्कुल, हम अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकते हैं सना दी, आप बताएं कि हमें क्या करना है? सानिया खुशी से बोली। वो समझ गई थी कि सना ने कुछ ना कुछ उल्टा सीधा सोच रखा है, जिसके बाद बहुत मज़ा आने वाला था। हम दूल्हे की भी रस्म करेंगे। दारम साईं तो यहाँ है नहीं, तो उनकी रस्म तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम सिनान अद्दा के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे। हम उन्हें भी हल्दी उपटन लगाएंगे, सना ने चहकते हुए कहा। तो सब औरतें और लड़कियों के कहके बुलंद हुए। अरे दिमाग ख़राब हो गया तुम लड़कियों का, ये सब कुछ सिर्फ लड़कियाँ करती हैं, हम लड़के नहीं। मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। तोबा, तुम लोग तो मुझे पता नहीं क्या कर दोगी। एक मिनट, आप अब कहीं नहीं जा सकते यहाँ से। अब आप आ गए हैं तो लेडीज़ फंक्शन में आने की सज़ा तो आपको ज़रूर मिलेगी। अटैक गर्ल्स, सना उसे रोकते हुए उसका हाथ थाम चुकी थी, जबकि उसके अटैक कहने की देर थी कि सानिया और जाविश ने उसके मुंह पर हल्दी लगाना शुरू कर दी। सब औरतें खिलखिलाते हंसती मुस्कुराती उसे हल्दी लगाने लगी, जबकि कुछ देर मज़ाहमत करने के बाद वो बैठ गया। यहाँ से बचकर निकलना बेहद मुश्किल था, ये वो समझ गया था। साहिर साईं कब से उसकी वापसी का इंतज़ार कर रहा था। उसके वापस ना आने पर वो खुद ही हॉल की जानिब आया और उसे देखकर वहीं से पलट गया। उसे यकीन था वो इस वक्त उससे ही कोस रहा होगा कि आखिर उसने उसे जर्निश की मदद के लिए भेजा ही क्यों। अगर वो जर्निश की मदद के लिए बाहर ना आता तो उसे यहाँ पर भी ना आना पड़ता, और यकीनन यहाँ बैठकर अपने मुंह पर यह सब कुछ लगवाना भी नहीं पड़ता। काश मैं दारम साईं के साथ ही कहीं निकल जाता, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। तो एक बार फिर से सब लड़कियों ने कहका लगाया। नूर जहाँ कब से इन सब चीज़ों में बोर हो रही थी, सिनान के आते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट रुक गई थी। अद्दी अब आप फ्रेश होकर ड्रेस चेंज करके आराम करें, आज बहुत देर हो गई है, 2 बजने वाले हैं। कल मेहंदी की रस्म अदा की जाएगी, फिर आपको सुबह उठाना है। ब्यूटिशियन आएगी आपको मेहंदी लगाने के लिए। सानिया उसका शरारा संभालती उसे अंदर रूम में ले आई थी। इस वक्त रात के 2 बज रहे थे। सिनान के साथ शरारतों में लगे रहने की वजह से रस्म करते इतना टाइम लग गया, किसी ने महसूस भी ना किया। फिर आखिर ज़रीन बेगम को अपने बेटे पर थोड़ा रहम आया, तो उन्होंने उसे इस रस्म को ख़त्म करने का इशारा दिया। थैंक यू सानिया, अब तुम भी जाओ, जाकर आराम करो। तुम भी काफ़ी थक गई होगी, काफ़ी काम है किया है तुमने भी। उसकी नींद से भरी आंखें देखकर वो सानिया से बोली थी। अरे नहीं अद्दी, मैं आपकी हेल्प करती हूँ ये सब कुछ उतारने में, वो नफ़े में सर हिलाते हुए कहने लगी। तो नूर मुस्कुरा दी। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है सानिया, तुम काफ़ी थक गई होगी, और देखो नींद से तुम्हारी आंखें भी बंद हो रही हैं। ये पहनना मेरे लिए ज़रा मुश्किल था, उतार तो मैं इजीली लूँगी। अब तुम जाओ आराम करो। उसने मुस्कुराकर उसके गाल को छूते हुए कहा। सानिया हाँ में सर हिलाती कमरे से बाहर चली गई। उसे सच में बहुत नींद आ रही थी। वो तो सिर्फ उसकी मदद के लिए उसके कमरे में रुकी हुई थी। वो अपना चेहरा धोकर बाहर आई तो अपना नाइट ड्रेस ढूंढने लगी। हल्दी को चेहरे और हाथ पैर से साफ करके वह काफ़ी पुरसुकून थी, लेकिन फिर भी वो नहा लेना चाहती थी। अपना ड्रेस निकाल कर उसने बेड पर रखा और दुपट्टा उतारकर बात लेने जाने ही लगी थी कि अचानक किसी ने उसका हाथ थाम कर उसे अपनी जानब खींचा। अचानक हाथ खींचे जाने पर वो अचानक उस चट्टान नुमा वजूद से जा टकराई थी। इससे पहले कि वो चीखती, उसने उसके मुंह पर अपना मजबूत हाथ रख दिया। अपने मुंह पर उसका फुलादी मजबूत हाथ महसूस करके उसे अपनी सांसें तेज़ होती हुई महसूस हुई। वो परफ्यूम की खुशबू को यहाँ आने के पहले दिन से ही बहुत करीब महसूस कर चुकी थी। वो क्यों आया था यहाँ? क्या वो कोई हिसाब किताब करने आया था? उसकी नाजुक कमर उसके हाथ की मजबूत गिरफ्त में थी, जबकि वो उसके इस वक्त इतना करीब था कि उसे अपना दिल बेतरतीब होता महसूस हुआ। बहुत तारीफ़ सुनी है आज तुम्हारी जानम साई, तो फिर मैं क्यों ना तुम्हें देखने के लिए आऊँ? आखिर ये मेरा हक़ है तुम्हें सर से पैर तक देखने का, और तुम्हारी तारीफ़ में ज़मीन आसमान एक करने का। असल हक़ तो मैं ही रखता हूँ ना, तो मेरा यहाँ आना तो बनता है। सबने तुम्हें हल्दी लगाई तो मैं क्यों पीछे रहूँ? मुझे तो ये सबसे पहले रस्म अदा करनी चाहिए थी, लेकिन देखो ना मेरी मजबूरियाँ, एक बेहद अहम काम निकल आया, वरना अपना हक़ अदा करके जाता। वो अपना चेहरा उसके चेहरे के बेहद करीब की आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था, जबकि उसकी गर्म सुलगती सांसें नूर के चेहरे को
जला रही थी। उसने चेहरा फेरने की कोशिश की तो दारम साई ने उसका चेहरा अपने हाथों की गिरफ्त में कैद करते अपनी जानब मोड़ लिया। ये तो जुल्म है जानम साई, एक तो अपने हुस्न से इतना कहर बर्पा कर रखा और फिर दीदार भी करने नहीं दे रही। तुम बहका रही हो मुझे, और अगर मैं बहक गया ना तो नुकसान तुम्हारा होगा, याद रखना। उसके चेहरे पर अपनी गर्म सांसों का लम्स छोड़ते वो दमका रहा था, या उसे अपने दिल की कैफियत बता रहा था। नूर समझने से कासिर थी। धर्म साईं प्लीज़। अपने गालों पर उसके लबों का लम्स महसूस करती वो घबरा कर उसके लबों पर अपना नाजुक हाथ रख चुकी थी। जानम साईं, तुम समझो मेरी कैफियत को, तुम मुझे सच में बहका रही हो। मैं सिर्फ तुम्हें हल्दी लगाने और तुम्हारा यह हसीन रूप देखने आया था। वैसे मुझे मना किया गया है, माइयों की रस्म के बाद कहा जा रहा है कि तुम्हारा मुकम्मल पर्दा होगा मुझसे, तब तक जब तक तुम दुल्हन बनकर मेरे कमरे में नहीं आ जाती। लेकिन दारम साईं से कोई उसकी दुल्हन को छुपा ले और दारम साईं हाथ पर हाथ रखे बैठा रहे, ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना। इसीलिए मैं खुद ही आ गया तुमसे मिलने के लिए। देखो, मैं कुछ भी नहीं करना चाहता, सिर्फ हल्दी लगाकर चला जाऊंगा, लेकिन अगर तुम मुझे अपने हुस्न के जाल में फांसने की कोशिश की ना तो नुकसान तुम्हारा होगा। उसने एक बार फिर से उसे वार्न किया था। कोई आ जाएगा। वो घबराकर उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी। उसे यकीन था वो उसे सिर्फ हल्दी हरगिज़ नहीं लगाएगा, वो खतरनाक इरादे लेकर आया था। कुछ भी हक की बात करता था तब उसे घबराहट होने लगती थी, क्योंकि उसके हक में बहुत कुछ आता था। मेरे पास भी नहीं है। उसके सीने पर अपना नाजुक हाथ रखते हुए वो घबरा कर बोली। मैं लेकर आया हूँ जानम साई। वो ड्रेसिंग टेबल की तरफ इशारा करते हुए बोला, जहाँ एक छोटी सी प्याली में हल्दी रखी थी। फ़ाइन, तो फिर जल्दी से लगाएं और यहाँ से जाएं। वो उसे फासला बनाने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली। लगाऊंगा लगाऊंगा जानम साई, बस इतनी जल्दी क्या है। मोहब्बत के सारे काम आहिस्ता आहिस्ता प्यार से होने चाहिए, और मैं तो मोहब्बत पर बहुत यकीन रखता हूँ। मोहब्बत में जल्दबाजी काम ख़राब करती है। वो अपनी उंगली उसके चेहरे के नकूश पर फेरता उसे मज़ीद नर्वस कर रहा था। वो उसका सामना नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि वो उससे सवाल करेगा, वजह जानेगा उसे शादी करने की। लेकिन वो तो कुछ पूछ ही नहीं रहा था, जैसे इस डील से उसका कोई वास्ता ही नहीं था। लेकिन उसे यकीन था कि दारम साईं इस चीज़ के बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी खामोश क्यों था। दारम साईं प्लीज़ यहाँ से जाएं, कोई आ जाएगा। वो बड़ी मुश्किल से उसका हाथ अपनी कमर से हटाती चेहरा फेर कर उसे ज़रा फासले पर जा रुकी। उसकी सांसें दारम की गुर्बत ने बेहद तेज़ कर दी थी। तेज़ सीने में धड़कता दिल पसलियों की मजबूत दीवार तोड़कर बाहर आने को बेतैयाब था। जब उसे बाजू पर कोई ठंडी सी चीज़ महसूस हुई, उसने उसकी सांसों को मज़ीद उथल पथल कर दिया था। दारम साईं, वो उसके हाथ का ठंडा ठार लम्स अपनी गर्दन पर महसूस करती वो उसकी तरफ रुख फेरती उसका हाथ थाम चुकी थी। बोलो मेरी जान साईं। वो चलो, आज हमारी हल्दी की खुशी में मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। मुझसे कुछ भी मांग सकती हो, तुम बेशक जान मांग लो। तुम जान से भी ज़्यादा अजीज़ हो। तुम्हें छोड़कर मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दे सकता हूँ। मुझसे खुद को मत मांगना, चाहे दुनिया मांग लो। उसके माथे को अपने दहकते लबों से छूते हुए उसका चेहरा अपने हाथों के प्यालों में कैद कर चुका था। आज़ादी। उसने एक नज़र उठाकर उसे देखा और फिर एक लफ्ज़ अदा कर गई। आप मुझे आज़ाद कर दें और अपनी मोहब्बत को हासिल कर लें। मुझे बस मेरा हिस्सा चाहिए। यहाँ किसी की ज़िंदगी ख़राब करने नहीं आई। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे मेरा हिस्सा मिल जाएगा तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी, कभी यहाँ वापस नहीं आऊँगी। अब अपनी मोहब्बत के साथ अपनी ज़िंदगी खुशी से जिएगा। मैं कभी आपकी खुशियों के बीच रुकावट नहीं बनूँगी। मुझे आपके और आपकी मोहब्बत के दरमियान कभी नहीं आऊँगी। अब बस मुझे मेरा हिस्सा देकर मुझे यहाँ से जाने दें। उसे देखते हुए बोली तो दारम ने एक कदम पीछे हटाकर उसके चेहरे को देखा। अहमक लड़की, तुमने अपना मौका गंवा दिया। मुझे लगा था तुम कहोगी कि शादी के बाद मैं तुम्हें हनीमून पर पेरिस या अमेरिका लेकर जाऊं, लेकिन तुम हो ही बेवकूफ़। जब मैं तुम्हें कह चुका हूँ कि मुझसे खुद को मत मांगना, तो फिर क्यों बेवकूफ़ी कर रही हो। चलो, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। मैं तुम्हें 2 ऑप्शंस देता हूँ, उन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करो। तुम्हें अपना हिस्सा चाहिए या तलाक। वो उसे देखते हुए सवाल करने लगा। उसके लफ्ज़ तलाक पर न जाने क्यों उसके सीने के अंदर दिल ने शोर बर्पा कर दिया था। वो हिस्सा लेने आई थी। उसे जायदाद चाहिए थी, लेकिन वो दारम साई के साथ रहना भी नहीं चाहती थी। सर झुकाकर उसने अपने मुंह से एक लफ्ज़ निकाला, जायदाद, और इस लफ्ज़ के साथ ही दारम ने उसकी गर्दन में हाथ डालकर उसे अपने बेहद करीब खींच लिया। ये दौलत तो क्या, दारम साई की सांस आय से तुम्हारी है। उसके लबों को अपने लबों में कैद करता वो अपनी सांसों से उसकी सांसें महकाने लगा। उसका हाथ उसकी गर्दन से सिरकता उसकी कमर तक आ चुका था, जब अचानक उसकी कमर को अपनी गिरफ्त में कैद करके उसे अपनी जानब खींच लिया। वो उसके सीने से टकराती उसके बेहद करीब आ चुकी थी। दारम का दिल उसे अपने दिल के साथ धड़कता हुआ महसूस होने लगा था, जैसे इन दोनों की धड़कनें मिलकर एक हो चुकी हों। उसने आहिस्ता से अपना हाथ उसके कंधे पर रखकर उसे खुद से दूर करना चाहा। उसके लबों से अपने लब हटाते हुए दारम ने उसका खून से लगता चेहरा देखा। उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। अभी उसने उससे दूर होना ही चाहा था कि दारम ने उसे एक बार फिर से खींचकर अपने सीने से लगाया। उसकी गिरफ्त उसके वजूद पर बेहद सख्त थी, जबकि अपनी गर्दन पर वो उसकी गर्म सांसों को महसूस कर रही थी। अपने दिल से हर तरह की गलतफहमी निकाल दो बेवकूफ़ लड़की। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे ज़बरदस्ती कुछ भी करने पर मजबूर कर दे।
اس گاؤں کا سردار ہوں میں، مجھ پر کوئی اپنی نہیں چلا سکتا۔ تمہارے بارے میں سب کچھ جاننے کے بعد بھی میں تم سے شادی کر رہا ہوں تو یقین کرو کہ مجھ پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے۔ اس دل میں دھڑکن بن کر رہتی ہو تم، راج کرتی ہو تم، اسی لیے تمہیں اپنے دل کی ہی نہیں زندگی کی ملکہ بنا رہا ہوں۔ اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے وہ آہستہ مگر دل فریب انداز میں بول رہا تھا، جبکہ اس کے سینے سے لگی وہ اپنی دھڑکنوں کے ساتھ اس کی دھڑکنوں کا شور سن رہی تھی۔ کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، بس اس کے سینے سے لگے وہ جیسے دنیا بلائے کھڑی تھی۔ اس سے الگ ہوتے دارم نے آہستہ سے اس کا نازک وجود اپنی باہوں میں اٹھایا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اسے بیڈ پر لٹائے ہوئے اس پر کمبل ڈال کر لائٹ آف کر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ جیسے اب تک اس کے حصار میں تھی۔ بنا کچھ سوچے اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ کچھ بھی نہیں سوچنا چاہتی تھی، نہ آنے والے کل کو اور نہ ہی اپنے آج کو۔ اپنے وجود پر اسے اب تک دارم کے ہاتھ سے رکھتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ خاموشی سے آنکھیں بند کر کے پڑی تھی۔ اس کی سوچ پر اس وقت دارم اس حد تک سوار تھا کہ اسے یہ بھی یاد نہ رہا کہ وہ کمرے کی لائٹ بھی بند کر گیا ہے، جبکہ اسے اندھیرے میں کبھی بھی نیند نہیں آتی تھی۔ لیکن آج وہ اپنے ہوش میں ہی کہاں تھی۔ کیا ہوا انصر، سب ٹھیک تو ہے نا؟ اتنی رات کو بلایا، خیریت تو ہے نا؟ رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ وہ انصر خاص ملازم کو دیکھ کر پوچھنے لگا۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے سائیں، آپ اندر آ کر دیکھیں۔ وہ اسے اندر آنے کو کہتا بات ادھوری چھوڑ گیا تھا۔ یہ جھونپڑی اسی گاؤں کے چچا نزاکت کی تھی جو کچھ دن پہلے بہت خوبصورتی سے سجی ہوئی تھی۔ کچھ دن پہلے ہی چچا نزاکت نے اپنی اکلوتی بیٹی ماریا کی شادی دوسرے گاؤں میں ملک لیاقت کے ملازم ناصر سے کروائی تھی۔ اس دن چچا نزاکت بے حد خوش تھے، اور آج جیسے یہاں ماتم کا سماں تھا۔ چند دن پہلے جس معصوم کو اس گھر سے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا گیا تھا، اس وقت چارپائی پر پڑی بے حد بری حالت میں تھی۔ چچا نزاکت نے ایک نظر دارم سائیں کی جانب دیکھا اور پھر بھاگتے ہوئے اس کے پیروں میں آ گرے۔ سائیں، جلادوں نے میری بیٹی کو جلا دیا، اسے مارنے کی کوشش کی، بہت ظلم کیا سائیں، بہت ظلم کیا۔ میری بیٹی کو انصاف دلاؤ سائیں، ان ظالموں کو اس ظلم کی سزا دو۔ ناصر نے اسے طلاق دے دی اور کہا کہ وہ اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ سب کچھ بہت اچھا تھا، ناصر تو اس پر جان چھڑکتا تھا۔ پھر پتہ نہیں ایسا کیا ہو گیا کہ ناصر نے اپنے مالک کی باتوں میں آ کر اسے جان سے مارنے کی کوشش کی۔ پتہ نہیں گاؤں والوں نے کس طرح اس کی جان بچا لی۔ اپنی بیٹی کی آدمری لاش لینے جب میں وہاں گیا تو ناصر نے میرے منہ پر اسے طلاق دے دی۔ ہمیں تو کچھ بتاتے ہی نہیں ہیں سائیں، میری بیٹی کی زندگی برباد ہو گئی سائیں۔ میں لوگوں کو کیا بتاؤں گا کہ کیوں شادی کے 18ویں دن شوہر نے اسے اس حال میں پہنچا دیا، کیوں اسے طلاق دی۔ لوگ تو نہ جانے کیا کیا باتیں کرنے لگے سائیں۔ میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں سائیں، میں برباد ہو گیا، میری بیٹی برباد ہوگی۔ نزاکت چچا، خود کو سنبھالو، تمہاری بیٹی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس کی سزا ناصر کو ضرور ملے گی، کیونکہ یہ میرے گاؤں کی بیٹی ہے اور اس کے ساتھ ناصر نے یہ سب کچھ کیوں کیا یہ مجھے تمہاری بیٹی بتائے گی۔ دیکھو بہن، عورتوں کے ساتھ ظلم زمانے سے ہو رہا ہے۔ شوہر کی عزت کی خاطر خاموش رہ کر ظلم سہنے والی بیوی نہیں پیر کی جوتی بن کر رہ جاتی ہے، اور جس کی عزت کی خاطر تم خاموش ہو، تمہیں طلاق دے کر تم سے ہر تعلق ختم کر چکا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اب یہ خاموشی توڑ کر اپنے باپ کی جنگ میں اس کا ساتھ دو۔ یاد رکھنا، وہ شخص یہ جنگ تمہارے لیے لڑ رہا ہے، وہ تمہیں انصاف دلانا چاہتا ہے، وہ آج میرے پیروں میں گرا تمہارے لیے انصاف مانگ رہا ہے، اور اگر تم ناصر کی محبت میں سے معاف کر دو گی تو یاد رکھنا تمہارا تعلق ختم ہو چکا ہے۔ وہ شخص جو تمہیں لمحے میں چھوڑ کر اس حال تک پہنچا گیا، وہ تم سے کبھی محبت نہیں کرتا تھا، اس لیے بہتر ہے کہ اس کا پردہ نہ رکھو اور سچائی بیان کر دو۔ وہ ایک نظر سے دیکھتا بات مکمل کر کے وہاں سے نکل آیا۔ انصر، وہ غصے سے دھاڑا، حکم سائیں، جرگہ بلاؤ اور سورج نکلنے سے پہلے ناصر اور اس کا مالک جرگے میں موجود ہونا چاہیے۔ لیکن سائیں، کل تو آپ کی مہندی کی رسم ہے، ایسے میں جرگے کو بٹھانا مناسب نہیں ہے، انصر نے سمجھانا چاہا۔ تمہیں جتنا کہا ہے اتنا کرو، مجھے مت سکھاؤ کہ کیا مناسب ہے اور کیا نہیں۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا لمبے لمبے ڈگ برتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ دارم سائیں کہاں ہیں؟ آج انہیں کہیں پر جانے سے منع کیا تھا، لیکن مجال ہے جو وہ کسی کی کوئی بھی بات سن لیں۔ بڑی بی بی صبح سے دارم سائیں کو ہر طرف تلاش کر رہی تھی، لیکن دارم سائیں کا صبح سے کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ انہیں یقین تھا کہ ساحر سائیں جانتا ہے کہ دارم سائیں کہاں ہے، اس لیے وہ بار بار اس کے سامنے آ کر ملازموں پر چلا رہی تھی، جبکہ ساحر سائیں اپنے ہی کاموں میں مگن، کبھی سگریٹ سلگا لیتا تو کبھی مہندی کی تیاریوں میں لگ جاتا۔ ساحر سائیں، میں آخری بار پوچھ رہی ہوں، بتا دو کہ دارم سائیں کہاں ہے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس بار وہ براہ راست اس سے مخاطب ہوئی تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ بڑی اماں سائیں، اس سے پہلے آپ نے مجھ سے پوچھا ہی کب؟ آپ تو کبھی ملازمین سے پوچھ رہی ہیں تو کبھی انہیں ڈانٹ رہی ہیں، جس سے سوال کریں گی جواب بھی تو وہی دے گا نا۔ آپ مجھ سے سوال کریں تو میں آپ کو بتا دوں نا کہ دارم سائیں کدھر ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، تو اب بتا دو، اب تو پوچھ ہی رہی ہوں نا تم سے۔ وہ ذرا سختی سے گویا ہوئی۔ جرگے پر، وہ کہہ کر اپنے موبائل کی سکرین دیکھنے لگا۔ جرگے پر؟ آج تو کوئی جرگہ نہیں، اور میں نے منع بھی کیا تھا کہ شادی کی رسموں کے دوران اپنے کام کو ایک سائڈ پر رکھ دے۔ تو پھر کیوں جرگہ رکھوایا اس نے؟ ایک تو بہو انہیں منچاہی نہیں مل رہی تھی، اور اوپر سے بیٹا ان کی کوئی بات نہیں مانتا تھا۔ وہ بے حد غصے میں تھی، کیونکہ اپنے گاؤں کے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا، ان کی حفاظت کرنا دارم سائیں کا پہلا فرض ہے۔ اپنی شادی کے لیے وہ اپنے گاؤں کے لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ سب سے پہلے اس گاؤں کے سردار ہیں۔ پگڑی باندھتے ہوئے انہوں نے ایک قسم اٹھائی تھی کہ گاؤں کے لوگوں سے زیادہ اہم ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔
گاؤں کے لوگوں کے لیے اگر انہیں اپنی جان بھی دینی پڑی تو وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو اب آپ ہی بتائیں کہ اگر ان کے گاؤں کے لوگوں پر مصیبت ٹوٹی ہے تو کیا وہ اس محل میں آرام فرمائیں گے؟ نہیں نا، بس اسی لیے وہ اس وقت یہاں پر نہیں بلکہ گاؤں میں ہیں، جہاں کے لوگوں کو ان کی ضرورت ہم سے زیادہ ہے۔ لیکن آپ فکر نہ کریں، آپ جا کر مہندی کی تیاریاں کریں، وہ جلد ہی واپس آ جائیں گے، اس نے مسکرا کر کہا اور وہاں سے نکل گیا۔ جبکہ پیچھے کھڑی ان کی باتیں سنتی نور کو دارم سائی کے بارے میں یہ بات جان کر خوشی ہوئی تھی کہ گاؤں کے لوگ دارم سائی کے لیے اتنے اہم ہیں کہ ان کے لیے اس نے اپنی شادی کا اتنا اہم دن بھی نظر انداز کر دیا۔ مجھ سے پنگا لے کر تم نے اچھا نہیں کیا دارم سائی، اس کا انجام بہت بھاری پڑے گا تمہیں۔ تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، میں تمہیں آسانی سے نہیں چھوڑوں گا۔ ملک لیاقت کا بیٹا ملک زعفران غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ناصر ملک زعفران کو بہت خاص آدمی تھا۔ ناصر ملک زعفران کے لیے اپنے گاؤں سے خوبصورت لڑکیاں ڈھونڈ کر انہیں بہلا پھسلا کر ملک زعفران کی حویلی میں پہنچاتا تھا۔ جس کی خبر ماریا کو لگ گئی تو ماریا نے ناصر کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن ناصر زعفران کی طرف سے ملنے والی بڑی رقم کے لالچ میں ہر کام کو صحیح سمجھتا رہا۔ ماریا کو اس نے منہ بند رکھنے پر بہت مجبور کیا، لیکن ماریا نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور ملک زعفران کے کالے کرتوتوں کے بارے میں اس کے باپ کو بتانے اس کی حویلی جا پہنچی۔ ملک لیاقت نے سب کچھ جان کر اسے واپس آنے کے لیے کہا اور یقین دلایا کہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ اس دن کے بعد ناصر اور ماریا میں لڑائی جھگڑے تو شروع ہو گئے، لیکن زعفران کی حرکتیں نہ بدلیں اور نہ ہی ناصر نے یہ غلط کام چھوڑا، جس پر تنگ آ کر ماریا نے اس گاؤں کے سردار سے شکایت کرنے کا سوچا۔ لیکن اس سے پہلے کہ بات جرگے تک جاتی، ناصر اور زعفران نے ماریا کو جان سے مارنے کی کوشش کی اور اسے زندہ جلا ڈالا۔ اور اب یہ بات دارم سائی کے گاؤں تک آ پہنچی تھی۔ اپنے گاؤں کا سردار ہونے کی وجہ سے وہ جرگے میں ہر طرح کا فیصلہ کرنے کا مکمل حق رکھتا تھا، اور اس نے فیصلہ کر دیا تھا۔ کھلے عام ماریا کو جان سے مارنے کی کوشش، زنا اور زیادتی کے جرم میں اس نے ملک زعفران کو تاعمر قید سنائی تھی، اور اس کا ساتھ دے کر ماریا اور نہ جانے کتنی معصوم لڑکیوں کی زندگی برباد کرنے والا ناصر بھی تاعمر اپنے مالک کے ساتھ جیل میں رہے گا۔ اس کا یہ فیصلہ ملک لیاقت کو بالکل پسند نہیں آیا تھا، جس کا اظہار وہ کھلے عام اسے دھمکیاں دیتے ہوئے کر رہا تھا، لیکن ایسی دھمکیوں کی پرواہ دارم سائی نے پہلے کبھی کی تھی اور نہ ہی اس نے آنے والی زندگی میں کبھی کرنی تھی۔ مہندی کی رسم شروع ہونے والی تھی، بیوٹیشن دونوں دلہنوں کو تیار کر چکی تھی۔ اب ان دونوں کو باہر لے کر جانے کا وقت آ چکا تھا۔ جلدی چلیں، باہر پھوپھو سائی پہنچ آئی ہیں۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مہندی کی رسم شروع ہونے سے پہلے آ جائیں گی، اور انہوں نے اپنا وعدہ نبھا دیا۔ زاوش نے کمرے میں داخل ہو کر قدم رکھتے خوشی سے انہیں بتایا تو ثنا جب اپنے ناخن سنوارنے میں مصروف تھی، پھوپھو سائی کی آمد کا جان کر پریشان ہو گئی۔ پھوپھو سائی تو نہیں آنے والی تھی نا؟ ان کو تو فلائٹ کو کچھ پرابلم ہو گئی تھی، ثنا اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ان کی فلائٹ کا مسئلہ ہو گیا تھا، لیکن کیا ہے نا، سارا پھوپھو کے لیے دارم سائی کی شادی سے زیادہ اہم اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دارم سائی کی شادی ہو اور پھوپھو سائی شامل نہ ہو، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ مجھے تو 100% یقین تھا وہ آئیں گی، اور دیکھیں وہ آ گئی۔ ہم سب کے لیے بہت سارے گفٹس بھی لائی ہیں انہوں نے۔ چلیں آپ بھی چل کر مل لیں، جبکہ ہماری دلہنوں سے ملنے وہ خود اوپر آئیں گی، لیکن پہلے نیچے والوں سے تو مل لیں، سب لوگ انہیں گھیرے ہوئے بیٹھے ہیں۔ زاوش اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگی، لیکن اس کی باتوں کے بعد بھی ثنا کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں آئی تھی، بلکہ اس کے چہرے پر تھوڑی دیر پہلے جو تھوڑی بہت رونق تھی وہ بھی چلی گئی تھی۔ دارم سائی کی کسی اور سے شادی کا مطلب تھا کہ بارش پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اپنے دل کی بات تو وہ اسے بہت وقت پہلے ہی بتا چکا تھا، لیکن ثنا کی مرضی پر ہمیشہ خاموش رہ جاتا تھا، لیکن اب نہیں۔ اس نے ثنا کو کل رات ہی بتا دیا تھا کہ اس بار وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس نے ثنا سے کہا تھا کہ دارم سائی تمہارے نصیب میں نہیں، اس بات کو قبول کر لو، اور اس بات کے ساتھ میری محبت کو بھی، کیونکہ اس بار اماں سائی حویلی اسی مقصد کے لیے آئی ہیں۔ وہ اپنے دل کی بات اپنی ماں کو بتا چکا تھا، اور یقیناً پھوپھو سائی کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ساحر سائی کی طرف سے ابھی کوئی جواب نہیں آیا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ ساری چیزیں اسے بہت کنفیوز کر رہی تھی، اس وقت وہ بہت پریشان تھی۔ حویلی سے باہر لان میں دونوں دلہے بیٹھے تھے۔ باہر اچھا خاصا شور شرابہ تھا، فائرنگ اور ناچ گانے سے لڑکے اپنے شوق پورے کر رہے تھے۔ ان کی رسم مہندی باہر کی جا رہی تھی، جبکہ حویلی کے اندر ہال میں دونوں دلہنوں کو ایک ساتھ بٹھایا گیا تھا۔ عورتیں باری باری رسم کر رہی تھیں۔ جہاں لڑکیوں کی مہندی میں ناز و نزاکت کا خیال رکھا گیا تھا، وہیں باہر خوب شور شرابہ برپا تھا۔ ویسے دارم سائی اپنے سنان سائی بہت چھپے رستم ہیں، کل عورتوں کے ساتھ مل کر مکمل رسم مائیوں کے مزے لوٹ کر آئے ہیں، اور ایک آپ ہیں جو آپ کو ان جرگوں سے فرصت نہیں۔ کل تو یہ خود بھی لڑکیوں کے ساتھ ہلدی اور اپٹن سے نہا کر آئے تھے، تبھی تو اتنے چمک رہے ہیں۔ ساحر سائی ان دونوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے بتانے لگا، جس پر دارم سائی نے ایک مشکوک نگاہ اپنے ساتھ بیٹھے سنان پر ڈالی تھی۔ میں تمہیں ایسا نہیں سمجھتا تھا سنان سائی، یہ لو، یہ ہلدی وغیرہ کی رسم عورتوں کے لیے ہوتی ہے، مردوں کے لیے نہیں۔ تمہیں ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا، شرم آنی چاہیے تمہیں، اسے مصنوعی غصے سے ڈانٹتے ہوئے بولا تھا۔ بس بس دارم سائی، آپ بھی زمین پر آ جائیں۔ یہاں پر ابھی تک کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ کل رات آپ کچن سے ہلدی ڈھونڈ کر کزن سائی کے کمرے میں کیوں گئے تھے؟ دارم سائی جو سنان سائی کو گھور رہا تھا، ساحر سائی کی آواز پر اسے گھور کر رہ گیا۔ واہ جی واہ، ہمیں تہذیب تربیت سکھائی جا رہی ہے، اور یہاں خود ہی 1400 نکات روشن کر کے آئے ہیں۔ اس کا راز جان کر سنان بھی شیر ہوا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، در کی طبیعت خراب تھی، میں اس سے اس کی طبیعت پوچھنے گیا تھا، اور ہلدی میں اس لیے ڈھونڈ رہا تھا کہ دودھ میں ملا کر پی سکوں۔
وہ اپنی صفائی دیتے ہوئے بولا، ارے ہم نے تو پوچھا ہی نہیں کہ آپ ہلدی کیوں ڈھونڈ رہے تھے، اور رات کے 2 بجے آپ کزن سائی کے کمرے میں اس کی خیریت دریافت کرنے گئے تھے۔ یہ کام تو صبح بھی کیا جا سکتا تھا۔ ویسے کیا آپ کو پتہ نہیں کہ مائیوں کی رسم کے بعد پردہ لازم قرار دیا گیا تھا؟ ساحر سائی اب بھی باز نہ آیا تھا۔ آج پہلی بار اسے دارم سائی کی ٹانگ کھینچنے کا موقع ملا تھا، وہ پیچھے کیسے ہٹتا؟ نہیں، مجھے تو کسی نے نہیں بتایا۔ یہ پردے والا کون سا سین ہے؟ وہ مکرتے ہوئے بولا، کیا آپ کو پتہ ہی نہیں تھا پردے کا؟ میرے خیال سے طاہر سائی نے آپ کو بتایا تھا۔ خیر کوئی بات نہیں، میں ابھی ان سے پوچھ کے آتا ہوں۔ ساحر اس سے قریب سے اٹھتا ہوا بولا تو دارم نے اس کا بازو کھینچ کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ کچھ زیادہ پر نہیں نکل رہے، کاٹوں میں؟ وہ اسے گھورتے ہوئے ذرا سختی سے بولا۔ ارے ادا سائی، آپ تو برا مان گئے، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اسے مسکراتے ہوئے کان کو ہاتھ لگایا تو دارم سائی مسکرا دیا۔ اور بتاؤ کیا فیصلہ کیا تم نے پھر؟ چاچو سائی تو کہہ رہے تھے کہ جلد ہی تمہاری طرف سے زبردست قسم کی خوشخبری ملنے والی ہے۔ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تو ساحر سائی مسکرایا۔ بابا سائی کا بس چلے تو کل آپ کے نکاح کے ساتھ میرا بھی نکاح کروا دے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، اس میں کوئی برائی نہیں، 2 خوشیاں 3 خوشیوں میں بدل جائیں گی۔ میں تو کہتا ہوں یہ ایک بہترین آئیڈیا ہے، چچا سائی کو اس پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ دارم سائی نے مشورہ دیا۔ دارم سائی فی الحال تو آپ اپنی اس رسم حنا پر غور فرمائیں جو اس وقت سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور جہاں تک میرے نکاح کی بات ہے تو جب نصیب میں لکھا ہوگا تب ہو ہی جائے گا، آج لکھا ہو یا 10 سال بعد، اس لیے میں ان چیزوں کے بارے میں نہیں سوچتا۔ وہ مسکرا کر اس کے قریب سے اڑتا لوگوں سے ذرا کنارے پر آ گیا تھا، کیونکہ اس وقت اسے سگریٹ کی طلب ضرورت سے زیادہ جاگ رہی تھی۔ وہ شور ہنگامے سے ہٹ کر حویلی کے اندر کی جانب آیا اور سگریٹ سلگا کر اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ سامنے سے زاوش اس طرف آتے نظر آئی۔ وہ اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا تھا لیکن وہ نہیں کر پایا۔ نہ جانے کیا سوچ کر وہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ جسے نظر انداز کرتی آگے بڑھ رہی تھی اچانک اس کے روکنے پر اسے دیکھنے لگی۔ کھانا تو باہر لگ گیا ہے نا؟ اسے دیکھتی معصومیت سے بولی۔ وہ گرین شارٹ شرٹ اور اورنج لہنگے میں بےحد خوبصورت لگ رہی تھی۔ آج پہلی بار ساحر نے اسے کسی اور نگاہ سے دیکھا تھا۔ مجھے وہ نہیں کھانا، تم کچھ اچھا سا بنا کر دو میرے لیے۔ وہ اسے آرڈر دیتا خود کچن کی جانب چل دیا۔ میں اس ڈریس میں آپ کے لیے کھانا کیسے بناؤں گی؟ وہ کنفیوز اس کے پیچھے چلتی ہوئی پوچھنے لگی۔ تو ایسا کرو جا کر چینج کر لو اور پھر جب کھانا بن جائے گا تب دوبارہ تیار ہو جانا۔ اسے مشورہ دیتا کچن کی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ میں سارا دن تیار ہی ہوتی رہوں گی اور وہاں رسم ہو رہی ہے، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، اور اس ڈریس میں یہاں کھڑے ہو کر کھانا نہیں بناؤں گی آپ کے لیے۔ آج کے لیے آپ وہی کھا لیں جو بنا ہے، یا کسی ملازمہ سے کہتی ہوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جبکہ وہ جانتی تھی کہ ساحر کسی ملازمہ کے ہاتھ کا کھانا ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اس ملازمہ کو تم اپنی مدد کے لیے بلا لو لیکن جلدی کچھ بناؤ، مجھے سخت بھوک لگی ہے۔ وہ اس کی بات نظر انداز کرتا خود سگریٹ سلگانے لگا۔ یہ تو بالکل نوابزادے کی طرح حکم چلا رہے ہیں، اب کیا میں ان کے لیے بار بار تیار ہوتی رہوں گی؟ حد ہوتی ہے، بندہ کنڈیشن تو سمجھتا ہے۔ وہ غصے سے بڑبڑاتی ہوئی فریج سے آٹا نکالنے لگی۔ پراٹھا بنا رہی ہوں، 4 کے ساتھ کھا لیں۔ اس وقت میں ایسا ہی کر سکتی ہوں، ورنہ باہر 9 قسم کے پکوان تیار ہیں، آپ وہاں ٹائم ویسٹ مت کرو لڑکی، جو بنانا ہے جلدی بنا کر دو، باہر 1000 قسم کے کام ہیں مجھے۔ وہ ذرا سختی سے کہتا اس کی تیاری کو دیکھنے لگا۔ پیڑا بناتے ہوئے اس کی پائل کی چھن چھن چوڑیوں کی کھن کھن فضا میں الگ ہی شور برپا کر رہی تھی جو اسے اچھا بھی لگ رہا تھا۔ اس کی لمبی چوٹی میں پتہ نہیں یہ کون سے پھول بوٹے لگے ہوئے تھے، لیکن یہ پھول بوٹے بھی اسے اچھے لگ رہے تھے۔ آج پہلی بار وہ ان پر غور کر رہا تھا، لیکن آج سب کچھ اچھا لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک کہتے ہیں بابا سائیں، اب واقعی شادی کر لینی چاہیے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اپنی سوچ پر دل فریب انداز میں اتنے سالوں کے بعد ہی واپس آئی وہ اپنی سوچ پر دل فریب انداز میں مسکرایا۔ اتنے سالوں کے بعد ہی وہ واپس آئی تھی تو شاہ حویلی میں جیسے خوشیاں واپس آ گئی تھیں۔ سارا ان 4 بھائیوں کی اکیلی بہن تھی، سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے وہ سب کی لاڈلی بھی تھی۔ اپنی بہن کے لیے اچھا رشتہ دیکھ کر انہوں نے اس کی شادی پیرس کے ایک بہت بڑے بزنس مین سے کی تھی۔ ان کے 2 بیٹے تھے، عارب شاہ اور عارش شاہ۔ عارب ابھی 17 سال کا تھا جبکہ عارش 24 سال کا ہونے والا تھا۔ اس شادی میں آنے کی سب سے بڑی وجہ عارش تھا، جس کے لیے وہ اس شادی میں ضرور آنا چاہتی تھی، کیونکہ ان کے بیٹے نے انہیں اپنے دل کی بات بتا دی تھی، جس کے بعد اپنے بیٹے کی خاطر وہ یہاں آئی تھی، ورنہ تو ان کی فلائٹ میں بھی بہت سارے مسئلے ہو رہے تھے۔ اور دوسری سب سے اہم وجہ دارم سائی تھا۔ ان کے خاندان کی پہلی خوشی جب دارم سائی کی پیدائش ہوئی تب ان سے زیادہ اور خوش کوئی نہیں تھا۔ دارم سائی ان کے لیے ان کی پہلی اولاد تھا جسے وہ بے حد محبت کرتی تھی، اس کے لیے تو آنا ہی تھا۔ ان میں اصغر صاحب سب سے بڑے تھے، جن کی شادی صوبیہ بیگم سے ہوئی تھی۔ سب لوگ انہیں بڑی بی بی کہتے تھے۔ ان کا ایک ہی بیٹا دارم اور 2 بیٹیاں زرنش اور زاوش ہیں۔ ان میں سے چھوٹے ہارون صاحب، جن کی بیگم زرین ہے، جن کے 2 بچے سنان اور ثنا۔ اس کے بعد حیدر صاحب تھے۔ حیدر صاحب کی بیگم شادی کے 11 سال بعد انتقال کر گئی۔ ان کا اکلوتا بیٹا ساحر، اور اپنے بیٹے کی پرورش کی خاطر انہوں نے دوسری شادی کا خیال کبھی بھی اپنے دل میں نہ لایا۔ اور بھائیوں میں سب سے آخر میں ہے سرمد شاہ، جن کی پہلی شادی سمرہ سے ہوئی تھی جو ناکام رہی، اور دوسری شادی ہمنا سے۔ ہمنا سے شادی کے بعد انہوں نے سمرہ سے شادی کو صرف ایک غلطی قرار دیا تھا۔ ان کی 2 بیٹیاں ہیں، در نور اور ثانیہ۔
ان سب کی یہی خواہش تھی کہ ان کے بچے ان کے گھر میں ہی رہیں۔ ثانیہ بھی چھوٹی تھی لیکن گھر کی باقی بچیاں شادی کے لائق تھیں۔ ہارون صاحب جہاں یہ امید لگا کر بیٹھے تھے کہ ان کا بھائی ساحر سائیں کے لیے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگے گا، اس سے پہلے ہی ان کی بہن نے ان کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا دیے، جس پر سب سے زیادہ خوش حیدر صاحب ہی ہو رہے تھے۔ ہارون صاحب کو یہ جان کر خوشی ہوئی تھی کہ ان کے بھائی کو اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سب کے مشورے کے بعد انہوں نے ثنا سے بات کرنے کا سوچا تھا، جس پر زرین بیگم نے یقین سے کہا تھا کہ ثنا کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اپنی بیوی کی اس بات پر وہ مطمئن ہو گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ثنا دارم سائیں کے لیے دلی جذبات رکھتی ہے، لیکن وہ اس وجہ سے اپنی بیٹی کے لیے اتنے اچھے رشتے کو ٹھکرانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اس خوشی کے موقع پر حیدر صاحب بھی پیچھے نہیں رہے تھے۔ انہوں نے بھی ساحر سائیں کے لیے جب زاوش کا ہاتھ مانگا تو اصغر صاحب نے خوشی سے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس سے زیادہ اور خوشی کی کون سی بات ہو سکتی تھی کہ ان کی دونوں بیٹیاں ہمیشہ ان کی آنکھوں کے سامنے رہیں گی۔ آپ کو کچھ اور چاہیے؟ اس کے سامنے پراٹھا رکھتے ہوئے پوچھ لگی۔ کھانا کھانے کے بعد تقریباً 10 منٹ کے بعد میں چائے پیوں گا، تب تک تم یہیں پر بیٹھو۔ وہاں محفل میں بار بار کہاں ڈھونڈتا پھروں گا، اس لیے بہتر ہے کہ تم میرے لیے چائے بنا کر ہی جاؤ۔ یہاں بیٹھ جاؤ۔ اپنی بات مکمل کرتا اسے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ زاوش کو اس پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ مجھے اندر جانا ہے ساحر، مجھے بہت سارے کام کرنے ہیں۔ وہاں میں اس طرف آ گئی، مجھے سب لوگ ڈھونڈ رہے ہوں گے، اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ زاوش بی بی تم کتنی کام کاج والی ہو، یہ مجھے بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے، اس لیے زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے بیٹھ جاؤ۔ یہاں مجھ سے بعد میں جگہ جگہ جا کر تمہیں ڈھونڈا نہیں جاتا، وہ ذرا سختی سے بولا۔ نشئی کہیں کا، وہ صرف سوچ ہی سکی۔ کچھ کہا تم نے؟ وہ کھانے سے ہاتھ روک کے اسے دیکھنے لگا۔ نہیں تو میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، وہ گھبرا کر بولی۔ دل کے اندر چور بول رہا تھا کہ کہیں انہوں نے سن تو نہیں لیا۔ کھاؤ تم بھی، وہ اپنی پلیٹ اس کے قریب کرتے ہوئے بولا۔ نہیں میں باہر کھانا کھاؤں گی، میرا دماغ تھوڑی نہ خراب ہے کہ 9 پکوان بنے ہیں اور میں یہاں پراٹھا اور اچار کھاؤں۔ ہمیشہ کی طرح اس کی زبان میں پھر سے کھجلی ہوئی۔ باقی سب کے سامنے چلتی تھی تو ٹھیک ہے، لیکن ساحر کے سامنے اس کا وداؤٹ بریک چلنا اس کے لیے کافی مشکل کھڑی کر سکتا تھا۔ مطلب کہ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میرا دماغ خراب ہے؟ اسے گھورتے ہوئے بولا تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں تو میرا ایسا کوئی مطلب نہیں ہے داسائیں، میں تو بس یہ کہہ رہی ہوں کہ باہر اتنے مزے مزے کی ڈشز بنی ہیں تو بھلا میں یہ پراٹھا اچار کیوں کھاؤں گی؟ میں تو کبھی ناشتے میں پراٹھا نہیں کھاتی، ہیوی ہوتا ہے، انسان موٹا ہو جاتا ہے۔ اس نے اپنی بات پر پردہ ڈالنے کی بہت کوشش کی۔ پراٹھا کھانے سے صحت بنتی ہے، اور جیسی تمہاری صحت ہے نا، صحت بنا لو تو بہتر ہے۔ پراٹھا کھانے کی بھی عادت ڈالو، وہ آدھا پراٹھا اس کی طرف کرتے ہوئے کہنے لگا۔ لیکن میں نہیں، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ کھاؤ اسے، وہ سختی سے بولا۔ اس کے حکم پر وہ اسے دیکھتی ہوئی منہ کے ڈیزائن بنانے لگی۔ یقیناً دل میں بہت ساری گالیاں چل رہی تھیں۔ دیکھو زاوش، اگر تم نے یہ پراٹھا نہیں کھایا نا تو میں تمہیں ساری رات یہاں سے نہیں اٹھنے دوں گا۔ وہ سگریٹ سلگاتا اسے دھمکی دے گیا۔ مرتی کیا نہ کرتی، اندر سے گانے بجانے کی آوازیں آ رہی تھیں، یعنی کہ اچھا خاصا ماحول بنا ہوا تھا۔ وہ جلد سے جلد اس ماحول کا حصہ بننا چاہتی تھی، اس لیے اس کے سامنے رکھی پلیٹ کو اپنے نزدیک کرتی اس پراٹھے کو کھانے لگی، جسے بالکل بھی پسند نہیں تھا، جبکہ وہ کرسی ذرا سا پیچھے کرتا اسے دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ جلدی کھاؤ، کیا سارا دن یہی ذرا سا پراٹھا کھانے پر لگا دوں گی؟ چائے کب بناؤ گی میری؟ اسے ذرا ذرا کھاتے دیکھ کر وہ سختی سے بولا تو وہ فوراً ہی اٹھنے لگی۔ اسے ختم کر کے اٹھو۔ وہ سختی سے اسے واپس بٹھا گیا۔ وہ معصومیت سے منہ بناتی واپس بیٹھ گئی۔ یا اللہ، یہ کون سے گناہ کی سزا ہے جو مجھ سے انجانے میں ہو گیا؟ پلیز مجھے معاف کر دیں اور جلاد سے میری جان چھڑوا دیں۔ میں آئندہ ایسا کوئی کام نہیں کروں گی۔ وہ واپس بیٹھتے ایک بار پھر سے پراٹھا کھانے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے پراٹھا کبھی بھی پسند نہیں تھا، لیکن ساحر کو پسند تھا۔ وہ بہت کم چیزیں کھاتا تھا، لیکن پراٹھا کافی شوق سے کھا لیتا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے پراٹھا ختم کیا اور اس کے لیے چائے بنا کر رکھی۔ اب یہ مت کہنا کہ تم چائے بھی نہیں پیتی، کیونکہ اس سے تم کالی ہو جاؤ گی۔ اس کے ہاتھ سے چائے لیتے ہوئے وہ بولا۔ نہیں، میں صرف صبح چائے پیتی ہوں۔ میرے خیال میں اماں سائیں مجھے بلا رہی ہیں، مجھے جانا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ ساحر کچھ بھی اور کہتا، اپنے سینڈل ہاتھوں میں پکڑے وہ بھاگ گئی، جبکہ اس کی سپیڈ دیکھ کر وہ ہنس دیا تھا۔ خبر ملی ہے کہ دارم سائیں کی آج مہندی ہے، اور شادی کے بعد دارم سائیں ملک زعفران پر بہت برا کیس بنانے والا ہے، اور وہ اتنی آسانی سے اسے ہرگز نہیں چھوڑنے والا۔ ملک صاحب، آپ کو دارم سائیں کو بتانا ہوگا کہ آپ ہیں کون۔ اسے اس بات کا احساس دلانا ہوگا کہ آپ سے دشمنی مول لے کر اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ ہم اسے اتنی آسانی سے جانے نہیں دے سکتے۔ اس سے پہلے کہ وہ ملک زعفران کا جیل سے نکلنا ناممکن کر دے، ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا کرنا پڑے گا جس سے وہ اپنے قدم پیچھے ہٹا لے۔ ملک صاحب، مجھے ایک بات پتہ چلی ہے دارم سائیں کے بارے میں، اگر آپ اجازت دیں تو عرض کروں؟ وسیم ملک کا آدمی اسے دیکھتے ہوئے پوچھ لگا تھا۔ بولو، تمہیں کیا بات پتہ چلی ہے؟ وسیم کے تجسس بڑھانے پر وہ اس سے پوچھنے لگا۔ ملک صاحب، مجھے خبر ملی ہے کہ دارم سائیں کی شادی جس لڑکی سے ہونے والی ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے، اور تو اور دارم سائیں کا نکاح بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی دارم سائیں کی بچپن کی محبت ہے۔ ماریا کو جلانے پر وہ انصاف کی جنگ لڑنے میدان میں اتر گیا، لیکن اگر اس کی ہونے والی بیوی کو ہی جلا کر راکھ کر دیا جائے تو یہ جو دارم سائیں کا جوش ہے نا، غریبوں کو انصاف دلانے کا، اپنے گاؤں والوں کے لیے کچھ بھی کر جانے کا، سارا ٹھنڈا ہو جائے گا جب اپنی منکوحہ کی لاش اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ وسیم انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جبکہ وسیم کا مشورہ انہیں بھی کافی زیادہ پسند آ رہا تھا۔
مشورہ برا نہیں ہے وسیم، دارم سائی کی مہندی والی دلہن ہی اگر آگ میں جل کر مر جائے تو یقیناً وہ دوسری بار ہم سے دشمنی مول لینے کی غلطی کبھی نہیں کرے گا، اور یقیناً پھر میں اپنے بیٹے کو بھی جیل سے جلد ہی چھڑوا لوں گا۔ ملک لیاقت کچھ سوچتے ہوئے بولا، جبکہ وسیم اب اس کے اگلے حکم کا انتظار کر رہا تھا۔ ماشاءاللہ، آج جو آپ اتنی حسین لگ رہی ہیں کہ لوگوں کی نظر ان سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ جو بھی دیکھ رہا تھا صرف آپ کی تعریف کیے جا رہا تھا، اور آپ کو پتہ ہے وہاں سب لوگ کہہ رہے تھے میرا چہرہ آپ کے چہرے سے بہت مشابہت رکھتا ہے۔ ویسے آپ اس بات پر ایگری کرتی ہیں؟ اسے تھام کر کمرے میں لاتے ہوئے ایکسائٹیڈ سے اسے پوچھ لگی تھی۔ یہ تو سچ تھا، وہ اس سے سچ میں بہت زیادہ ملتی تھی۔ نور نے جواب میں کچھ نہیں کہا، صرف مسکرا دی۔ اس کو کمرے میں چھوڑ کر ثانیہ باہر چلی گئی تھی۔ آج اس کی بہت ساری سہیلیاں آئی ہوئی تھیں جن کو اس نے بہت خوشی سے نور سے ملوایا تھا۔ سمرا نے اسے کسی کے بھی قریب ہونے سے منع کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا ان سب لوگوں سے زیادہ اٹیچ ہرگز نہیں ہونا۔ اسے سمجھایا تھا کہ وہ ان سے دور ہی رہے، ان سے بات کرتے ہوئے اپنے لہجے میں روکھا پن لائے۔ کسی کو زیادہ عزت دینے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو ان کی اوقات میں رکھنا ہے۔ کسی کو اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اتنے سارے رشتے، اتنی ساری محبتیں جو باہیں کھولے اس کا انتظار کر رہی تھی، وہ انہیں نظر انداز کیسے کرتی؟ وہ سمرا کو کیسے بتاتی کہ وہ بچپن سے ان رشتوں کے لیے ترسی ہوئی ہے، اپنی ماں کے لیے ترسی ہوئی ہے، اپنے باپ کے لیے تڑپتی رہی ہے۔ ان رشتوں کی اسے کتنی ضرورت تھی؟ اگر یہ بات وہ سمرا کو بتاتی تو شاید ہی وہ اس کے جذبات کو سمجھ سکتی۔ وہ تو اس کی سگی ماں ہو کر اسے نہیں سمجھ پائی تھی، اسے بھلا اور کیا امید کرنی تھی؟ کمرے سے نکلنے سے پہلے اسے سمرا کو ویڈیو کال کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن سمرا نے کال اٹینڈ نہیں کی اور تھوڑی دیر کے بعد اسے میسج کیا کہ وہ اس وقت ایک پارٹی میں ہے، جب فری ہوگی تب اس سے بات کرے گی۔ سمرا کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ آج اس کی بیٹی مہندی کی دلہن بنی ہوئی ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی ماں اسے دیکھے، شاید وہ اس کے منہ سے بہت سارے الفاظ سننا چاہتی تھی جو ہمنا نے اس کے لیے کہے تھے، لیکن اس کی ماں تو بہت ماڈرن تھی۔ یہ ساری حرکتیں تو اس کی نظر میں جاہل عورتیں کرتی تھیں۔ پڑھی لکھی ماڈرن عورتیں بھلا یہ سب کچھ کہاں کرتی تھیں؟ پڑھی لکھی ماڈرن عورتیں تو اپنے بچوں کو بخار میں چھوڑ کر اس کی ماں کی طرح پارٹیز انجوائے کرتی تھی۔ اپنی سوچ پر تلخی سے مسکراتی ہوئی وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس وقت وہ اتنی زیادہ تھکی ہوئی تھی کہ لباس چینج کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس نے تھوڑی دیر کے بعد چینج کرنے کا سوچتے ہوئے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے۔ اس وقت دماغ میں بہت ساری سوچیں سوار تھیں۔ اسے یاد تھا وہ دن جب مائک نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی ماں نے اس سب کو صرف ایک غلط فہمی قرار دیا تھا۔ اس نے کسی بات پر یقین نہیں کیا تھا۔ اگلے دن جب وہ سکول آئی تو بہت زیادہ سہمی ہوئی تھی۔ بخار میں مبتلا وہ گھر واپس جانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس کی ٹیچر خدیجہ جو انہیں قرآن پڑھاتی اور اسلام کے قریب کرتی تھی، انہیں اسلام کی تعلیم دیتی تھی، نے جب اس سے وجہ پوچھی تو اس نے بات اپنے ٹیچر کو بتائی تھی۔ ٹیچر خدیجہ نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ ہاسٹل شفٹ ہو جائے، کیونکہ اپنی ماں کے اس گناہ کے ساتھ وہ بھی گنہگار ہو رہی ہے، کیونکہ اس کی ماں نے مائک سے شادی نہیں کی تھی۔ وہ دونوں ایک ناجائز رشتے کو نبھا رہے تھے۔ ٹیچر خدیجہ نے اسے سمجھایا تھا، آج اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن روز قیامت اس کا بھی حساب ہوگا۔ ٹیچر خدیجہ نے اسے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ اپنے خدا کی نظروں میں گنہگار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس دن اس نے ہاسٹل آنے کا فیصلہ کر لیا اور اس کے ساتھ ہی جیسے اس کی ماں انچاہے بوجھ سے آزاد ہوگی، لیکن شاید اس دن وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ وہ اس کی ماں ہے۔ اس عورت کو نہ تو اس کی صحت کی پرواہ تھی اور نہ ہی اس نے کبھی یہ پوچھا تھا کہ اس نے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں۔ یہاں تک کہ اس کی پرورش کے لیے جو پیسے اس کا باپ بھیجتا تھا ان کو نور نے کبھی دیکھا تک نہیں تھا، لیکن سمرا کی باتیں اس کے ذہن میں کبھی بھی نہیں نکلی تھی۔ جو باتیں سمرا نے بچپن سے اس کے باپ اور اس کے خاندان کے خلاف اس کے دماغ میں ڈالی تھی، وہ جیسے اس کے دماغ میں قید ہو چکی تھی۔ وہ صحیح غلط کی پہچان کرنے کے بعد بھی ان سب باتوں کو کبھی جھٹلا نہیں پائی تھی۔ ٹیچر خدیجہ اس کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی، اس نے انہیں سب کچھ بتا رکھا تھا، یہ بھی کہ اس کا باپ ایک ظالم شخص ہے۔ وہ اس کی ماں کو مارتا پیٹتا تھا اور اسے پاکستان لے جا کر وہاں قید کر دیا تھا۔ اس کی ماں بہت مشکل سے واپس یہاں آئی اور اس کے باپ سے طلاق لی، یہاں تک کہ اس نے انہیں یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس کے باپ کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، تبھی وہ اسے یہاں پھینک کر چلا آیا۔ اپنے خاندان کے بارے میں وہ جو کچھ جانتی تھی اس نے ٹیچر خدیجہ سے کچھ نہیں چھپایا تھا، یہاں تک کہ دارم کے ساتھ اپنے نکاح کے بارے میں بھی وہ انہیں سب کچھ بتا چکی تھی۔ ٹیچر خدیجہ وہ انسان تھی جنہوں نے اس کے دل میں دارم کے لیے خاص مقام پیدا کیا تھا۔ انہوں نے اسے سمجھایا تھا کہ دارم اس کا شوہر ہے، اس کی زندگی میں وہ سب سے اہم ہے۔ انہوں نے اسے نکاح کی اہمیت سمجھائی تھی، اسے اسلام کے بارے میں سب کچھ بتایا تھا، لیکن ٹیچر خدیجہ کے ساتھ اس کا زیادہ دیر تک نہ تھا۔ 1.5 سال پہلے وہ ریٹائر ہو گئی تھی اور ریٹائر ہونے کے بعد وہ اس کی پہنچ سے بہت دور جا چکی تھی۔ وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کر چکی تھی۔ اب اس کا ان سے تعلق صرف فون کی حد تک ہی تھا۔ وہ سمرا کی ہر بات ماننا چاہتی تھی، لیکن ٹیچر خدیجہ کی سکھائی ہوئی باتیں اسے سمرا کی باتوں پر عمل نہیں کرنے دے رہی تھی۔ اپنے ہاتھوں پر کسی کے ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے ہوئے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے حیرت سے اپنے سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھا تھا جس کے ہاتھوں میں نہ جانے کیا تلاش کرنے میں مصروف تھا، جبکہ اپنے ہاتھوں پر اس کا لمس محسوس کرتے ہوئے اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی۔ دارم سائیں، آپ یہاں؟ ہاں، میں یہاں پہلی بار نہیں آیا، پہلے بھی آ چکا ہوں۔ تم ہر بار اس طرح کیوں گھبرا جاتی ہو جانم سائیں؟ شوہر ہوں تمہارا، کوئی غیر نہیں۔
ثانیہ بہت تعریف کر رہی تھی تمہاری مہندی کی، تو سوچا میں بھی آ کر دیکھ لیتا ہوں۔ ویسے ماننا پڑے گا کافی مہارت سے مہندی لگائی گئی ہے، لیکن میں نے اپنا نام ڈھونڈ لیا۔ وہ ہتھیلی کے بیچ میں موجود خوبصورت ڈیزائن میں چھپے ڈی پر انگلی پھیرتے ہوئے دلکشی سے مسکرایا۔ آپ کا نام نہیں تو کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تم نے میرا نام اپنے ہاتھ پر نہیں لکھوایا؟ وہ ڈی پر انگلی پھیرتے ہوئے اس سے سوال کرنے لگا۔ نہیں، یہ آپ کا نام نہیں ہے، وہ اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہنے لگی، جب دارم اچانک اس کے دونوں ہاتھ تھام کر تکیے سے لگاتا اس پر سایہ سا کر گیا۔ اب کہو یہ میرا نام نہیں ہے، اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ جیسے چیلنج کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ اس کے چہرے کے بے حد قریب تھا۔ دارم کی گرم سلگتی سانس سے اس کے چہرے کے نقوش کو جلسا رہی تھی، جبکہ اس کا ننھا سا دل بری طرح کانپ اٹھا تھا۔ دارم سائیں اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتے وہ بے بسی سے بولی، تو دارم سائیں کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ آ گئی۔ بولو دارم سائیں، کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ وہ اس کے کان کے قریب ہلکی سی سرگوشی کرتا خمار آلود لہجے میں بولتا، اس کے کان کے لوگ کو اپنے لبوں سے چھونے لگا، جس سے در کے بدن میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ اس کے دونوں ہاتھ دارم کی مضبوط فولادی گرفت میں قید تھے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے آزاد نہیں کروا پا رہی تھی۔ دارم سائیں کی قربت اسے پاگل کر رہی تھی، جبکہ وہ اپنی منمانیوں پر اترتا کان کی لو سے گال تک کا سفر اپنے لبوں سے کر چکا تھا۔ اس کا معصوم سا دل بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ دارم کے ارادے بہت خطرناک لگ رہے تھے۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں بول پا رہی تھی۔ ہر بار کی طرح اس کی پناہوں میں آنے کے بعد وہ کچھ بھی بولنے اور سمجھنے سے قاصر تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ثانیہ نہ آ جائے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اپنی سہیلیوں کو رخصت کرنے کے بعد آج رات اسی کے کمرے میں رہے گی، جس پر اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ دارم سائیں پلیز، اس کے لبوں کو اپنے گالوں سے مزید اپنے لبوں کی طرف محسوس کرتے وہ بے ساختہ پکار بیٹھی۔ شاید آج وہ ساری دیواریں گرانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جی تو یہ تھی ہماری ایپیسوڈ نمبر 4۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ کیسی لگی۔ اب انشاءاللہ ہم کل حاضر ہوں گے ایپیسوڈ نمبر 5 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔